واقعہ یہ ہے کہ جب ہم انبیاء کرام علیہ السلام کی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ان میں بھی ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ شاذ ہیں وہ انبیاء اور رسول کہ جن کی زندگیوں میں ان کی جد و جہد کے ذریعے سے اللہ کے دین کو بالفعل غلبہ حاصل ہوا، کوششیں جاری رہیں، محنت کرتے رہے، انہوں نے اپنے آپ کو کھپا دیا اور لگا دیا۔ 950 برس حضرت نوح علیہ السلام نے دعوت دی، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ نتیجہ یہ نکلا کہ قوم کفر پر شرک پر اڑی رہی، معدود چند لوگ ایمان لائے۔ ظاہر بات ہے کہ معدود چند لوگوں کے ایمان لانے سے دین کے بالفعل غلبے کی شکل نہیں ہو سکتی، اس کے لیے تو ضرورت ہے ایک جمعیت کی، اس کے لیے ضرورت ہے ایک اجتماعی طاقت کی، اس کے لیے تو ایسے لوگ کہ جو تن من دھن لگانے کے لیے تیار ہوں، جو اسے اپنی زندگی اور موت کا مسئلہ بنا لیں۔ جب تک ایسے لوگ معتدب تعداد میں موجود نہ ہوں، 2-4 افراد سے نظام نہیں بدلا کرتا، لیکن یہ کہ اگر معتدب تعداد میں جو بھی ضروری کم سے کم مقدار ہے اگر اس میں وہ لوگ مہیا ہو جائیں تو پھر وہ جد و جہد کے اگلے مراحل جو ہیں ان کو بھی طے کیا جا سکتا ہے اور اللہ کا دین بالفعل غالب اور قائم ہو سکتا ہے۔ لیکن جب تک یہ شرط لازم پوری نہ ہو اگلا قدم اٹھانا ممکن نہیں۔ چنانچہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کا معاملہ ہے تو یہی ہے، 950 برس کی دعوت کے باوجود، اور یہ ذہن میں رکھیے وہ اللہ کے جلیل القدر پیغمبر تھے، نبی تھے، رسول تھے، ہم میں سے کوئی ان کے جوتیوں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتا، اس کے باوجود ان کی دعوت کا اور ان کے 950 برس کی محنت کا نتیجہ جو نکلا وہ یہ ہے کہ قوم انکار پر اڑ گئی۔ نتیجہ یہ ہوا اللہ تعالیٰ نے سیلاب کے عذاب کے ذریعے سے پوری کی پوری قوم کو غرق کر دیا۔ اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں قرآن مجید کا جس نے بھی مطالعہ کیا ہے، گہرے مطالعے کی بھی ضرورت نہیں، سرسری طور پر بھی اگر قرآن کو پڑھا ہے تو یہ مضمون تو اتنی مرتبہ تکرار اور اعادے کے ساتھ قرآن میں آیا ہے کہ یہی داستان حضرت ہود علیہ السلام کی ہے، یہی داستان حضرت صالح علیہ السلام کی ہے، یہی معاملہ صرف ایک فرق کے ساتھ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے بارے میں قرآن مجید میں صراحت کے ساتھ کہیں یہ مذکور نہیں ہے کہ ان پر بھی اس قسم کا عذاب آیا جیسے کہ قوم نوح پر یا قوم ہود پر یا قوم صالح پر۔ صرف اس فرق کے سوا اور کوئی فرق نہیں ہے، وہی داستان حضرت ابراہیم کی ہے کہ انہوں نے دعوت دی، ان کے اپنے گھر والے ان کے دشمن ہوئے، باپ نے گھر سے نکالا، پورا معاشرہ ان کی جان کا دشمن بنا، بادشاہ کے ہاں پیشی ہوئی، اس کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ آگ کا ایک الاؤ جلا کر اس میں ان کو ڈال دیا گیا۔ اللہ نے معجزانہ طور پر انہیں بچایا، لیکن معلوم یہ ہو گیا، ثابت ہو گیا کہ معاشرہ ان کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور یہی اصول رہا ہے رسولوں کا کہ جب کسی رسول کے بارے میں یہ بات اس کی قوم کی طرف سے یا اس کے معاشرے کی طرف سے ثابت ہو جائے کہ اب وہ ان کے وجود کو بھی برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر انہیں ہجرت کا حکم ہوتا رہا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر وہ اپنے آباء و اجداد کی سرزمین کو خیر بات کہا، اللہ کی راہ میں ہجرت کی۔ پھر آگے چل کر انہی کے جو بھتیجے ہیں حضرت لوط علیہ السلام، ان کا معاملہ بھی یہی ہے کہ انہوں نے دعوت دی۔ عامورہ اور سدوم کی آباد بستیاں جن پر اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم تھا، بڑی سرسبز و شاداب وہ بستیاں تھیں، لیکن جو حشر ان کا ہوا وہ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی دعوت پر انہوں نے کان نہیں دھرے اور وہ بستیاں جو ہیں ملیا بیٹ کر دی گئیں، نسیم منسیہ ہو گئیں، ان کا نام و نشان مٹ گیا۔ پھر یہ کہ یہی معاملہ ہوا بعد میں حضرت شعیب کی قوم کے ساتھ، یہی معاملہ ہوا ہے فرعون اور اس کے لشکر کے ساتھ۔ تو یہ 6 جو داستانیں ہیں قرآن مجید میں سابق رسولوں میں سے، یہ 6 کا ذکر بار بار آیا ہے۔ یہ آپ کو سورہ اعراف میں ملے گا، سورہ یونس میں ملے گا، سورہ ہود میں ملے گا، پھر آگے چلیں گے آپ کو یہ بار بار یہ داستان جو ہے دہرائی ہوئی ملے گی۔ سورہ مومنون میں ہے، مختلف جگہوں پر، سورہ شعراء میں ہے، ایک ایک رسول پر ایک ایک رکوع پورا آپ کو سورہ شعراء میں ملے گا، چھوٹی صورتوں میں بھی ہے۔ یہ میں نے ذکر کیا اس اعتبار سے کہ یہ بات سامنے رہے کہ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ تاریخ انسانی میں حقیقت یہ ہے کہ بتمام و کمال تو اس کام کا مکمل ہو جانا صرف ایک مرتبہ ہوا ہے، اور وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ۔ یہی تمام رسولوں کی اس جماعت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیازی شان ہے، ورنہ یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ ان کے معاملے پر غور کریں گے تو وہ اصل میں بھیجے گئے تھے ایک پہلے سے مسلمان قوم کی طرف۔ بنی اسرائیل جو ہیں وہ تو حضرت ابراہیم کی اولاد تھے، حضرت اسحاق اور یعقوب کی نسل سے، وہ جہاں تک کہ آل فرعون کا تعلق ہے وہ مشرکین تھے، لیکن یہ لوگ تو بہرحال انبیاء کے نام لیوا تھے، رسولوں کے ماننے والے تھے، توحید پر کاربند تھے۔ وہ قوم جو ہے اس کا بھی حال یہ ہوا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ نے جتنے معجزے ظاہر فرمائے وہ سب انہوں نے دیکھے، پہلے سے مسلمان ہیں۔ اور پھر یہ کہ جو معجزے جس کو 9 آیات بینات کہا گیا ہے سورہ بنی اسرائیل میں، 9 عظیم معجزے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے فرعون اور آل فرعون کو دکھائے۔
ظاہر بات ہے کہ وہ معجزے جو فرعون اور آل فرعون نے دیکھے وہ بنی اسرائیل نے بھی دیکھے. مزید برآں جب بنی اسرائیل کو نجات اللہ نے دی ہے مصر سے تو مزید معجزے ہیں کہ جن کا ان کے سامنے ظہور ہو رہا ہے. سمندر کا پھٹ جانا ایک عصا کے ضرب سے ان کی نگاہوں کے سامنے ہوا ہے. ان کا نجات پا جانا اور فرعون کے لاؤ لشکر کا ہلاک ہو جانا ان کی آنکھوں کے سامنے ہوا ہے. عصا کے ایک ضرب سے ایک چٹان سے 12 چشموں کا پھوٹ بہنا ان کی نگاہوں کے سامنے ہوا ہے. صحرا میں جب کہ کہیں کوئی سائے کی چیز نہیں تھی، ابر کی ایک بدلی جو ہے ان پر مسلسل سائے کیے رہتی تھی، یہ ان کی نگاہوں کے سامنے تھا، ان کا اپنا تجربہ تھا. جہاں کوئی چیز کھانے کے لیے نہیں تھی، بے آب ہو گیا لق و دق صحرا میں، من و سلوا کے ذریعے سے اللہ نے انہیں کھانا اور غذا پہنچائی، یہ بھی ان کا اپنا تجربہ ہے. ان کے سروں پر کوہ طور کو اس طرح معلق کیا گیا جبکہ ان سے عہد لیا گیا ہے، یہ ان کا تجربہ ہے. اتنے عظیم معجزات دیکھ چکنے کے باوجود ایک ایسی قوم جو پہلے سے بھی مسلمان قوم ہے، اسے کوئی اثر نو ایمان کی دعوت نہیں دی جا رہی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں اصلاح کی دعوت تو دی ہے، انہیں اپنے اعمال اور اخلاق کو درست کرنے کی دعوت تو دی ہے، لیکن یہ کہ وہ بات کہ جو فرعون سے وہ کہتے تھے کہ ایمان لاؤ مجھ پر، ظاہر بات ہے کہ یہ قوم تو پہلے سے مسلمان قوم ہے. لیکن اس قوم کا حشر یہ ہوا ہے کہ جب مرحلہ آیا ہے فیصلہ کن کہ اب اللہ نے تمہیں مصر سے تو نجات دلا دی اور معجزوں کے ذریعے سے تم اب تک یہاں پہنچ گئے، لیکن اب ذرا ہمت کرو، اب ہاتھ میں تلوار لو اور اب عمالقہ کے خلاف عملاً جہاد کرو. جب یہ مرحلہ آیا ہے تو آپ کو معلوم ہے سورہ مائدہ میں تفصیل سے مذکور ہے کہ وہ قوم جو پہلے سے مسلمان قوم تھی، وہ قوم کے جو نبیوں کی نسل سے تھی، وہ قوم کے جس نے وہ سارے معجزے دیکھے کہ جو فرعون اور آل فرعون نے دیکھے، وہ قوم جو اس پر مزید ان معجزوں کا مشاہدہ کر چکی ہے جو ان کے ساتھ پیش آئے ہیں، لیکن اس قوم نے کوڑا جواب دیا کہ اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، جاؤ موسیٰ تم اور تمہارا رب جنگ کرو، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں، ہم یہاں سے جنبش نہیں کھائیں گے. نتیجہ کیا نکلا؟ میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا ہے، یہ اہم نقطہ ہے، اسے میں بار بار دہراتا ہوں تاکہ وہ ہمارے ذہنوں پر ہمارے دلوں پر نقش ہو جائے کہ کہیں یہی صورتحال ہمارے ساتھ تو نہیں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جتنے اپنی اس قوم سے اتنی محبت تھی کہ سورہ قصص میں وہ واقعہ موجود ہے کہ ایک قبطی اور ایک اسرائیلی کا جھگڑا ہو رہا تھا، جس پر کہ حضرت موسیٰ نے اسرائیلی کی حمایت میں اس قبطی کے ایک گھوسا مارا ہے اور ایسا لگایا ہے کہ اس کی جان نکل گئی. وہ اللہ کا بندہ، اللہ کا رسول جسے اپنی اس قوم سے اتنی محبت ہے، اس میں اتنی شدید بیزاری پیدا ہوئی کہ وہ الفاظ ان کے قرآن مجید میں آئے ہیں کہ رب انی لا املک الا نفسی و اخی فافرق بیننا و بین القوم الفاسقین، اے اللہ مجھے تو کوئی اختیار نہیں ہے سوائے اپنی جان کے اور اپنے بھائی ہارون کی جان کے، باقی قوم جواب دے چکی ہے. تو اب ہمارے اور ان فاسقوں کے درمیان تفریق پیدا کر دیں، اب ہم ان کے ساتھ رہنا نہیں چاہتے. اس درجے بیزاری پیدا ہو گئی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طبیعت میں اپنی اسی قوم سے کہ جس قوم سے اس درجے شدید محبت ہے، جس قوم کو اللہ نے ان کے ذریعے سے فرعون کے اس عذاب سے نجات دلائی ہے. یہ ایک اور عظیم باب ہے ہمارے سامنے تاریخ انبیاء اور رسول کا کہ وہاں بھی وہ مرحلہ جو ہے آ کر رک گیا. اگر وہ جہاد کرتے، قتال کرتے، حالانکہ نفری کم نہیں تھی. بائبل میں جو تعداد دی گئی ہے، بک آف ایکسوڈس، کتاب خروج، وہ آپ کھولیے، اب وہ صحیح ہے یا غلط ہے اس کی ذمہ داری تو بائبل کے مرتبین کے ذمہ ہے، لیکن یہ کہ بائبل میں جو ان کی تعداد ہے وہ 6 لاکھ افراد ہیں. ایکسوڈس جو ہوا ہے مصر سے جو نکلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بنی اسرائیل، تو 12 قبیلے تھے، ہر قبیلے کی نفری انہوں نے دے رکھی ہے، اتنے مرد، اتنی عورتیں، اتنے بچے، دوسرے قبیلے کے اتنے مرد، اتنی عورتیں، اتنے بچے، ٹوٹل کیجئے تو 6 لاکھ. 6 لاکھ میں کم سے کم 1 لاکھ اور بہت زیادہ آپ جائیے محتاط اندازہ کیجئے تو کم سے کم 50,000 افراد تو ہوں گے جوان جو جنگ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں، اس کے اہل ہوں. لیکن 50,000 کی نفری جو ہے وہ بھی اتنی بودی نکلی کہ انہوں نے صاف جواب دے دیا. نتیجہ یہ کہ وہ عمل وہیں رک گیا. حضرت موسیٰ جیسے جلیل القدر پیغمبر، یہ میں خاص طور پر ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید کا 1/13 حصہ حضرت موسیٰ کے ذکر پر ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر اس قدر کثرت کے ساتھ آیا اس لیے کہ وہ قصص القرآن کے جو مصنف ہیں انہوں نے بہت بڑا کام کیا ہے یہ کہ جہاں انبیاء کے حالات بیان کیے تو ہر نبی کے ذکر پر قرآن مجید کی جتنی آیات مشتمل ہیں ان کی تعداد دے دی. فلاں صورت میں اتنی آیات، فلاں صورت میں اتنی آیات. 555 آیات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات پر قرآن مجید میں ہیں. 6,500 کل تعداد بنتی ہے. تو 1/13 قرآن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذکر پر مشتمل ہے. ان کا بہرحال ایک مقام ہے، مرتبہ ہے. انبیاء اور رسل میں سے جو چوٹی کے 5 شمار ہوتے ہیں ان میں سے بلا شک و شبہ ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے. لیکن یہ ہے کہ وہ بھی اس زمین پر اپنی ان آنکھوں سے اللہ کے دین کے غلبے کو دیکھنے کی آرزو لیے ہوئے دنیا سے چلے گئے. یہ بات ہے جو میں ایمفیسائز کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کام آسان نہیں ہے. حضرت مسیح کا معاملہ تو ظاہر بات ہے کہ میری اس گفتگو میں کہیں آتا ہی نہیں، اس لیے کہ ان کے تو کل 3 سال بنتے ہیں. ابتدائی دعوت کا دور تھا، جیسے حضور کا مکے میں ابھی دور تھا ابتدائی،
جو پہلے 3-4 سال کے جو معاملات تھے بس اسی کے آس پاس کا معاملہ انہیں نظر آتا ہے. جو انجیل کے کہنے جو مرتبین ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ 72 افراد ان پر ایمان لائے تھے، کل 72. ان میں سے 12 وہ تھے کہ جو ہر وقت ان کے ساتھ رہتے تھے، جنہیں حواریین کہا جاتا ہے. ظاہر بات ہے یہ نفری تو کوئی ایسی ہے ہی نہیں کہ جس سے کوئی انقلاب برپا کیا جا سکے، اس کی ابھی کوئی توقع نہیں. ابھی بالکل ابتدائی مرحلے میں ان کی دعوت تھی کہ وہ واقعہ پیش آ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اٹھا لیا. اب جب وہ آئیں گے تو جو کچھ ہوگا وہ تو بعد میں دیکھا جائے گا. اس وقت تک جو ہمارے پاس تاریخ انبیاء و رسل ہے اس میں جو کچھ نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہ معاملہ واقعتاً کسی رسول کی اپنی زندگی میں اپنی جد و جہد سے ابتدا سے لے کر اختتام تک، دعوت کے آغاز سے لے کر انقلاب کی تکمیل تک، یہ کام اگر ہوا ہے تو صرف ایک مرتبہ ہوا ہے اور وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یوں سمجھیے کہ جو کام تاریخ میں ایک ہی مرتبہ ہوا ہو، کیا وہ کوئی آسان کام ہے؟ کیا اس کے لیے میں اس اعتبار سے اس وقت کہہ رہا ہوں تاکہ بات جو میں اگلی کہنا چاہتا ہوں واضح ہو سکے، اس لیے کہ کنٹراسٹ کے ذریعے سے بات کو زیادہ نمایاں کیا جا سکتا ہے کہ اگر کچھ لوگ ہمارے ہاں اس بات کا اپنے ذہن میں خیال رکھتے ہوں کہ یہ انہونا کام ہے، یہ مشکل کام ہے، بس جو کام کیا جا سکتا ہے وہ تو یہی ہے، دعوت و اصلاح کا کام ہے، تعلیم کا کام ہے، کچھ عقائد کی اصلاح کرا دی جائے، کچھ لوگوں کو عبادات کی طرف راغب کر دیا جائے، کچھ لوگوں کے اخلاق درست ہو جائیں، اس سے زیادہ کام نہیں ہو سکتا. یہ جو لوگ کہتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ان کے پاس کافی دلیل موجود ہے. پوری تاریخ جو ہے وہ ان کی حمایت میں ہے کہ جو کام تم کہہ رہے ہو وہ تو بڑا انہونا کام ہے، دین کے غلبے کی جد و جہد. پھر یہ کہ وہ بھی غیر انبیاء کے ذریعے، جب نبیوں اور رسولوں کا معاملہ یہ رہا ہے تو غیر نبی کے ذریعے سے اور کسی غیر رسول کے ذریعے سے اس کا ہو جانا، یہ تو تقریباً یوں سمجھ میں آتا ہے کہ جیسے انہونی بات، جیسے ناممکنات میں سے ہے، جیسے کوئی محال عقلی جو شے شمار ہوتی ہے یہ اس کے یعنی شمار قطار میں آئے گی. اس کو میں آج وزن دے کر کہہ رہا ہوں کہ واقعتاً اس بات کے اندر وزن ہے. لیکن اب اس تصویر کا دوسرا رخ دیکھیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کی خبر دی ہے وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ کہ وہ وقت قیامت سے پہلے آ کر رہے گا جبکہ پورے کرۂ ارضی پر اللہ کا دین غالب ہوگا. یہ دین جو آیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے تو اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے کے ساتھ آیا ہے کہ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ. وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم الہدا اور دین حق دے کر تاکہ غالب کرے اسے کل کے کل دین پر. میں اس وقت اس بحث میں نہیں جانا چاہ رہا کہ یہ غالب کون کرے. غالب اللہ کرے گا، غالب حضور کریں گے، غالب حضور کے امتی کریں گے، یہ ساری بحث اس وقت میں نہیں کر رہا. لیکن یہ بات یقیناً ثابت ہو گئی کہ غلبہ دین لازم ہے اور اس کا لزوم جو ہے ظاہر بات ہے کہ یا تو یہ مانیے کہ حضور کی بعثت صرف عرب کے لیے تھی تو غلبہ دین حضور کی حیات طیبہ میں عرب پر ہو گیا، مقصد کی تکمیل ہو گئی، اب آگے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر کوئی شخص اس کو نہیں مانتا اور یہ مانتا ہے کہ نہیں حضور کی بعثت ہوئی ہے پوری نوع انسانی کے لیے، حضور بھیجے گئے ہیں پوری اس عالم انسانی کے لیے رسول اور نبی بنا کر، بلکہ صرف عالم انسانی کے لیے نہیں، جن و انس کے لیے. جب آپ کا معاملہ یہ ہے، آپ رحمت للعالمین ہیں، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، ہم نے نہیں بھیجا ہے محمد آپ کو مگر تمام انسانوں کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر، تو معلوم ہوا کہ اس کا منطقی تقاضا یہ ہے کہ یہ دین پورے کرۂ ارضی پر غالب ہو، تب در حقیقت وہ بات آخری درجے میں مکمل ہوگی. اس کو میں چاہتا ہوں کہ اچھی طریقے سے ذہن نشین کر لیں کہ اس کی خبر حضور نے بھی دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نے فرمایا ہے کہ وہ وقت آ کر رہے گا کہ پورے کرۂ ارضی پر کوئی گھر نہیں رہ جائے گا جو گارے اور مٹی کا بنا ہوا ہو، یا کوئی خیمہ جو جانوروں کے بالوں سے بنے ہوئے کمبلوں سے بنا ہوا ہو جس میں کہ اللہ کا دین داخل نہ ہو جائے، یا تو کسی باعزت کی عزت کے ذریعے سے یا کسی ذلیل کی ذلت کی بنا پر. یعنی یا تو کسی کو سرنگو ہونا پڑے گا دین کے سامنے اور دین کے سامنے جھک کر اور ذمہ کی حیثیت اختیار کر کے دین کے غلبے کو تسلیم کرنا ہوگا، اور یا کوئی اپنی آزاد مرضی سے خوش دلی سے اللہ کے دین کو قبول کرے گا. جیسے کہ عرب میں بھی جب دین غالب ہوا ہے تو ظاہر بات ہے کہ یہودیوں نے وہ ذل ذلیل کے طریقے سے اختیار کیا، قبول کیا، خود دین کو قبول نہیں کیا، لیکن انہیں دین کی بالا دستی قبول کرنی پڑی. سورہ توبہ کے اندر وہ آیت موجود ہے یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، یہ یہودی ہو کر رہ سکتے ہیں لیکن انہیں اپنے ہاتھ سے جزیہ دینا ہوگا، چھوٹے بن کر رہنا ہوگا. یہی معاملہ عیسائیوں کا تھا، یہی یہودیوں کا تھا. تو یہ ذل ذلیل سے ہوگا یا عز عزیز سے ہوگا؟ کوئی شخص کے جو ایمان لے آتا ہے، جیسے کہ جب خلافت راشدہ میں جب لشکر صحابہ کرام کے باہر نکلے ہیں دین کے اس غلبے کی توسیع کے لیے، تو 3 باتیں کہی جاتی تھی. اسلام لے آؤ، تم ہمارے برابر کے ہوگے، کوئی فرق نہیں ہوگا، ایک ہی سٹیٹس ہوگا، تم اپنی جائیدادوں پر، ملکیتوں پر تمہارا قبضہ جو کا تو قائم رہے گا، ہم تمہاری کسی شے کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، کوئی تمہارے اوپر زیادتی نہیں ہوگی، برابر کے ہو جاؤ گے، اور اس سے زیادہ کیا ہوگا.
فاتح اور مفتوح جو ہے اس کا معاملہ نہیں ہوگا، بلکہ جب تم ایمان لے آئے تو تم ہمارے برابر کے ہو۔ اگر یہ کرنے کو تیار نہیں تو پھر نیچے ہو کر رہنا پڑے گا، نظام جو ہے اللہ کے دین کا ہوگا، غالب دین وہ ہوگا، تمہیں جھک کر رہنا ہوگا، جزیہ دو اور اللہ کے دین کی بالادستی کو قبول کر لو، اور یہ دوسری بات بھی قبول نہیں تو پھر تیسرا آلٹرنیٹو صرف تلوار ہے، میدان میں آؤ، یہ ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کرے گی۔ یہ ہمیشہ آپ دیکھیے جو بھی تاریخ کو آپ پڑھیں گے، جو لشکر گیا ہے جہاں گیا ہے اس نے یہی تین آلٹرنیٹوز پیش کیے۔ تو اگر ایمان لے آئے تو گویا کہ عز عزیز ان کے ذریعے سے طریقے پر وہ اسلام ان کے ہاں داخل ہو گیا، اور اگر نہیں لائے اور ذمی کی حیثیت سے رہے یا مفتوح ہو گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ ذل ذلیل کے انداز میں دین کا غلبہ بہرحال ہو گیا۔ یہ خبر دی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا میں نے بارہا ذکر کیا ہے، میری نگاہ میں ان کا بہت بلند مقام ہے تاریخ اسلامی میں۔ جو ہمارے دور صحابہ کا دور ہے اس کو تو ایک طرف رکھ دیجئے کہ ان کا اپنا فضیلت کا مقام اور مرتبہ جو ہے وہ بالکل نوعیت کے اعتبار سے مختلف ہے، ان کو بقیہ بعد کے ادوار سے ہم کسی حساب کتاب سے اس کا موازنہ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ وہاں فرق جو ہے کوانٹیٹیو نہیں ہے، کوالیٹیٹیو ہے۔ جنہوں نے حضور کی صحبت سے فیض اٹھایا ہے وہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے مختلف ہیں بعد کے آنے والے لوگوں سے، لیکن بعد کے آنے والے لوگوں میں ہمارے ہاں محدثین اور فقہا، ان کو بھی علیحدہ رکھ دیجئے کہ ان کا ایک خاص کام تھا ان میں سے ہر ایک کا، انہوں نے اس کے لیے اپنے آپ کو لگا دیا جائے۔ باقی اس کے بعد جو حکماء ہمارے ہاں پیدا ہوئے، جو جامع تھے معقول کے بھی اور منقول کے بھی، جن لوگوں نے کہ دین کے پورے حکمت اور نظام کو پیش کرنے کی کوشش کی ہے، امام غزالی ہیں، امام ابن تیمیہ ہیں، حافظ ابن قیم ہیں، اس کی فہرست میں سمجھتا ہوں کہ بہت اونچا مقام ہے امام الہند حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ ان کا جو یہ کہنا ہے اس موضوع پر، وہ میں اس سے پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، آج پھر موضوع کی مناسبت سے دہرا رہا ہوں کہ ان کی ایک بڑی بارکۃ الآراء کتاب ہے ازالۃ الخفاء عن خلافۃ الخلفاء، اس میں انہوں نے ایک باقاعدہ باب اسی پر لکھا ہے کہ دین کا غلبہ ہو کر رہنا ہے، یہ شے وہ ہے کہ جو لازمی ہے، اور اس میں اسی آیہ مبارکہ کو، ویسے اور بھی چند آیات کا انہوں نے حوالہ دیا ہے لیکن زیادہ شد و مت کے ساتھ وہی آیہ مبارکہ جو میں نے ابھی آپ کو سنائی تھی، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ آیہ مبارکہ بتمام و کمال اپنی پوری شان کے ساتھ اس وقت ظاہر ہوگی جبکہ پورے کرۂ ارضی پر اللہ کا دین غالب ہو جائے، جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے جزیرہ نما عرب میں اللہ کا دین غالب ہو گیا تھا۔ تو میں نے اس وقت آپ کے سامنے دو باتیں رکھی، ایک طرف تو یہ کہ واقعتاً یہ اقامت دین کہہ لیں، غلبہ دین کہہ لیں، دین کے نظام کا قائم ہو جانا، دین کا غالب ہو جانا، یہ آسان کام نہیں ہے۔ یہ حقیقت یہ ہے کہ بڑے بڑے جلیل القدر پیغمبر جو ہیں وہ اس کی آرزو لیے ہوئے دنیا سے رخصت ہو گئے، ان کی ان محنتوں اور کوششوں کے نتیجے میں یہ نتیجہ برآمد نہیں ہوا۔ اس اعتبار سے اگر ہمارے اندر کچھ بدلی ہو، کچھ مایوسی ہو، کچھ انسان خود اپنی صلاحیتوں کو دیکھ کر، کچھ اپنی خامیوں کو دیکھ کر، اپنی کوتاہیوں کو دیکھ کر اگر دستکش ہو جائے، اس کی ہمت جواب دے جائے، تو میرے نزدیک بات غلط نہیں ہے، بلکہ یہ کہ اس کے لیے معقول بنیاد موجود ہے۔ لیکن دوسری طرف یہ کام وہ ہے کہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے ہوا، بھرپور طریقے پر ہوا، ایسے انداز میں ہوا کہ دشمنوں نے اس کی گواہی دی۔ ڈاکٹر ہارٹ کی گواہی جو ہے، جو موسٹ ریسنٹ ہے، کہ 8-9 سال پہلے کی بات ہے، وہ دی 100 کتاب کے جو مصنف ہیں، انہوں نے جس طریقے سے پوری نسل انسانی کے ٹاپ پر شمار کیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، گلے سرسبد ہیں، عظیم ترین شخصیت ہیں، اور کیوں ہے کہ انہوں نے صرف مذہب کے میدان میں نہیں بلکہ سیاست اور حکومت کے میدان میں بھی انتہائی کامیابی حاصل کی۔ الفاظ یہ ہیں بیکاز ہی از دی اونلی پرسن supremely successful in both the religious and the secular fields۔ اب یہ ان کا اپنا ایک تصور ہے، ایک مذہبی حلقہ ہے، انسانی زندگی کا دائرہ ہے، ایک حکومت کا، سیاست کا، ریاست کا، تو ان دونوں دائروں میں وہ کہتا ہے کہ صرف ایک ہی شخصیت ہے پوری نسل انسانی میں جو انتہائی کامیاب رہی، اور وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مصطفیٰ اندر ہرا خلوت گزید، قوم و آئین و حکومت آفرید۔ انہوں نے تو ایک نئی تہذیب، نیا تمدن، نیا نظام حکومت، نیا نظام معیشت پوری قوم کی کایا پلٹ کر رکھ دی، پورے نظام کو تبدیل کر کے رکھ دیا۔ تو یہ کارنامہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں ہوا، اس کو پوری دنیا نے مانا، یہ بالکل انڈسپیوٹڈ فیکٹ ہے۔ پھر یہ کہ یہ بات مسلمان کے سامنے رہنی چاہیے کہ یہ پھر ہونا ہے، اس کی خبر دی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس کے لیے اشارات موجود ہیں قرآن مجید میں کہ دین غالب ہوگا لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اگر حضور کی بعثت اسی فیصلے کے ساتھ ہوئی ہے تو ظاہر بات ہے کہ حضور کی بعثت صرف عرب کے لیے نہیں ہوئی، لہذا منطقی طور پر لازم ہے کہ پوری دنیا میں دین کا غلبہ ہو، اور اسی کی خبر خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظ میں دے دی ہے۔ اب ان دونوں چیزوں کو سامنے رکھ کر در حقیقت جو لب لباب ہے اس پوری بحث کا وہ کیا ہے؟ ہمارے لیے لازم یہ ہے
کہ ہم اپنی کوتاہیوں کے باوجود، ہم اپنے جو بھی ہمارے اندر جو تقصیر کے پہلو ہیں، جو ہمارے اندر ضعف کا اور کمزوری کا پہلو ہے، اس سب کے باوجود یہ سمجھیں کہ محنت ضرور اس کام کے لیے ہمیں کرنی ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے، اور کسی شخص کے دل میں یہ خناس پیدا ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ گویا کہ خود اپنی منزل کھوٹی کر جائے گا اگر وہ یہ سمجھتا کہ میں یہ کام کر گزروں گا۔ یہ تو بہت بڑی تعلی ہوگی، بہت بڑا اس کا غرور کا معاملہ ہوگا۔ لیکن اس نہج پر کوشش کو جاری رکھنا، ہمیں نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ کس درجے کس تدریج کے ساتھ اس کام کو اب کرائے گا، درجہ بدرجہ یہ بات لترکبن طبقا عن طبق، ہو سکتا ہے کہ امت میں کئی نسلیں بیتیں، لیکن یہ کہ بہرحال تاریخ کا یہ انیویٹیبل رخ ہے، جانا ادھر ہے اس تاریخ کو، ہم وقت کا تعین نہیں کر سکتے کہ کب ہوگا، لیکن یہ کہ اللہ کے دین کو غالب ہونا ہے، اور ظاہر بات ہے کہ اس کا ذریعہ امت محمد کو بننا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہذا اس کے لیے محنت، اس کے لیے جد و جہد، اس کے لیے کوشش، اس کے لیے اپنے آپ کو لگا دینا، اس کے لیے وقف کر دینا، ہماری کامیابی در حقیقت اس کے ساتھ متعلق ہے۔ اس کے لیے ہمارے سامنے اللہ کے فضل و کرم سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک زندہ شے کی حیثیت سے موجود ہے۔ یہ زندہ کا لفظ میں نے استعمال کیا ہے، کہیں آپ اس کو اس کنٹروورسیز کے ساتھ نہ جوڑ دیں کہ حیات النبی کیا ہے اور کیا نہیں ہے۔ میں نے سیرت کو کہا ہے زندہ حقیقت، اس لیے کہ یہ کوئی پری ہسٹورک ایرا نہیں ہے، یہ ایسا تاریخ ازمنہ قدیمہ کا دور نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ کوئی صرف معجزوں کے ذریعے سے کام ہوا ہو، بلکہ میں نے تو کئی مرتبہ سیرت کی تقاریر میں اس نقطے کو خاص طور پر ایمفیسائز کیا ہے کہ جب آپ سیرت محمدی کا مطالعہ کریں گے علیہ صاحب الصلاۃ والسلام تو آپ کو نظر آئے گا کہ اس میں بالفعل معجزوں کا عمل دخل نہ ہونے کے برابر ہے، اس لیے کہ معجزہ در حقیقت انسانی قوت سے ظاہر نہیں ہوتا، نہ انسانی محنت کا نتیجہ ہے، معجزہ تو قدرت خداوندی کا ظہور ہے۔ اگر عصا سے سمندر پھٹ گیا تو وہ حضرت موسیٰ کی قوت نہیں ہے، وہ تو حکم خداوندی ہے، قدرت خداوندی کا ظہور ہے۔ لہذا حضور کے ذریعے سے تو در حقیقت اللہ تعالیٰ نے یہ حجت قائم کی ہے پوری نوع انسانی پر کہ دیکھو خالص انسانی سطح پر جد و جہد کر کے محمد الرسول اللہ نے یہ انقلاب برپا کر کے دکھایا۔ اس لیے کہ ایسا نہیں ہوا ہے کہ حضور نے ایک دعا مانگی ہو اور کایا پلٹ گئی ہو، ایسا ضرور بھی ہوا ہے کہ دعا مانگی کہ اللہ ان دو میں سے ایک کو ضرور میری جھولی میں ڈال دے۔ عمرو بن ہشام یعنی ابو جہل اور عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کے بارے میں دعا قبول فرما لی، لیکن یہ نہیں ہوا کہ کوئی تکلیف نہ آئی ہو، صحابہ نے کوئی مشقتیں نہ جھیلی ہو، خود حضور کو کوئی تکلیف نہ برداشت کرنی پڑی ہو۔ پورے 10 برس تک تو میں نے اس سے پہلے بھی حوالہ دیا ہے مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ ان کی کتاب النبی الخاتم کا، کہ انہوں نے یہ بات ظاہر کی اور بہت ہی ایک سمجھیے کہ عظیم حقیقت ہے جس کی طرف رہنمائی کی ہے انہوں نے، کہ پورے 10 برس اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو کفار کے حوالے کیے رکھا کہ جس طرح چاہو ستا لو، جس طرح چاہو آزما لو، ان کے صبر کا، ان کے ثبات کا، ان کے استقلال کا، ان کی ہمت کا، ان کی عزیمت کا، جس طرح چاہو امتحان لے لو، ہم آڑے نہیں آئیں گے۔ پورے 10 برس، 3 برس شیب بنی ہاشم کی نظر بندی ہے، اس میں وہ وقت بھی آیا ہے کہ بلک رہے ہیں بچے اور کچھ نہیں ہے پینے کے لیے، کھانے کے لیے، ایسا بھی ہوا ہے کہ صرف سوکھے چمڑے جو ہے ابال کر ان کا پانی جو ہے ان کے حلق میں ٹپکایا گیا ہے۔ یہ نوبت آئی ہے محمد رسول اللہ کے ساتھیوں پر۔ میں نے خاص طور پر جو مضمون لکھا تھا اس میں اس کا حوالہ دیا تھا، ایسا نہیں ہوا کہ وہاں من و سلوہ نازل ہو گیا، کیوں نہیں ہوا؟ کیا بنی اسرائیل زیادہ لاڈلے تھے محمد سے، اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم؟ نہیں، محمد کے ذریعے یہ کر کے دکھانا تھا کہ کسی معجزے سے نہیں، انسانی ہمت، انسانی عزیمت، انسانی صبر، انسانی ثبات، انسانی استقلال، اس کے اندر اتنی طاقت ہے کہ وہ انقلاب برپا کر کے دکھا دے۔ معجزے سے انقلاب ہوا تو وہ در حقیقت قدرت خداوندی کا ظہور ہے، وہ انسان کی قوت کا ظہور تو نہ ہوا۔ یہاں جو کچھ ہوا ہے، اب آپ کو معلوم ہے کہ یہ تو میں نے شیب بنی ہاشم کا تذکرہ کیا کہ بچے بلک رہے ہیں اور فاقوں پر فاقے آ رہے ہیں اور کوئی من و سلوہ نازل نہیں ہوا۔ اجتماعی سطح پر یہی بات ہوئی ہے جیش عسرہ میں، غزوہ تبوک جس کو جیش عسرہ کہا گیا ہے، کہ انتہائی بے سر و سامانی کے عالم میں یہ مہم جو ہے حضور نے اس کا فیصلہ فرمایا۔ قحط کا عالم تھا، رسد بالکل نہیں تھی، ایسا وقت بھی آیا ہے کہ 3 مجاہدین کے لیے 24 گھنٹے کا راشن ایک کھجور تھی۔ یہ ہے جیش العسرہ کا عالم، لیکن وہاں بھی من و سلوہ نازل نہیں ہوا، بلکہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات دکھا دی، تاریخ میں اس کو ریکارڈ پر لے آئے کہ یہ انسانی محنت، انسان کا صبر، انسان کی جد و جہد، انسان کی کوشش، انسان کی عزیمت ہے کہ جس سے یہ انقلاب عظیم برپا ہوا ہے۔ تو یہ چیز بھی ہمارے لیے تیسرے درجے میں بہت اہم ہے کہ یہ جو میں نے 2 بالکل انتہائی باتیں آپ کے سامنے رکھی تھی، تو درمیان میں آ کر ہماری ہمت کو بڑھانے والی جو چیزیں ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ یہ کام حضور نے جب کیا تو معجزہ تو بار بار کہا گیا کہ یہ ہے جسے ایمان لانا ہو اس کے ذریعے ایمان لائے۔ کوئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کسی اژدہا کو نہیں دکھایا گیا کہ تمہاری نگاہوں کے سامنے یہ عصا جو ہے یہ اژدہا بن گیا ہے۔ میں وہ شق قبر کے معاملے کو اس سے ذرا علیحدہ رکھتا ہوں، اس لیے کہ مطالبہ نہیں تھا اور چیلنج بھی نہیں تھا حضور کی طرف سے، وہ ایک واقعہ تھا جو ہو گیا۔
لیکن اصل میں جس طریقے سے کہ کوئی رسول چیلنج کیا کرتا ہے کہ دیکھو یہ ہے میری نشانی جو میں لے کر آیا ہوں اور میں سب کے سامنے اس کو ظاہر کر رہا ہوں، اور اگر تمہارے اندر کوئی ہے اس کا مقابلہ کرنے والا تو مقابلہ کر لے، وہ ہوتا ہے رسول کا اصل معجزہ۔ جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نشانیاں دکھائی، اور آپ کو معلوم ہے کہ پھر جو بھی اس وقت ملک کے سب سے بڑے جادوگر تھے ان سے ان کا مقابلہ ہوا، اور اس مقابلے میں وہ سرنگو ہوئے، القی السحرۃ ساجدین، وہ ایسے بے اختیار ہو کر سجدے میں گرے اور ایمان لے آئے ہیں۔ یہ سارا معاملہ ہو رہا ہے اس معجزے کے ساتھ کہ جو اصل معجزہ تھا بطور نشانی جو دیا گیا تھا۔ اس طرح کا معجزہ محمد رسول اللہ کا صرف قرآن ہے۔ چنانچہ قرآن اس میں تحدی کرتا ہے، وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تمہیں کوئی شک و شبہ ہے ہمارے نبی کی نبوت پر اور اس بات پر کہ یہ کلام پتہ نہیں منزل من اللہ ہے یا نہیں، ان کا اپنا موضوع کردہ، ان کا اپنا تصنیف کردہ تو نہیں ہے، تو بھائی ٹھیک ہے مقابلہ کرو، فصحاء بلغاء خطباء تمہارے ہاں ادباء جتنے بھی ہیں جمع ہو جائیں اور اس قرآن جیسی ایک سورت تصنیف کر کے لے آئیں، تب تو انہیں کہنے کا حق حاصل ہوگا کہ ہمیں شک ہے کہ جب ہم تصنیف کر سکتے ہیں تو محمد نے بھی تصنیف کر دی ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اور اگر تم یہ نہ کر سکو، تم ہمارے اس چیلنج کو قبول نہ کر سکو اور ہرگز نہیں کر سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر۔ تو یہ چیز ذہن میں رکھیے کہ امید افزا جو بات ہے، جہاں ایک یہ ہے کہ بالفعل انقلاب آیا، دین غالب ہوا، دوسرے یہ کہ ہوا بھی خالص انسانی سطح پر جد و جہد کر کے، اس میں معجزوں کا عمل دخل نہ ہونے کے برابر، اور اس کا اصل معجزہ وہ ہے جو آج ہمارے پاس بھی موجود ہے۔ یہ فرق جو ہے نوٹ کیجئے، حضرت مسیح کا معجزہ مسیح کی ذات کے ساتھ تھا، ان کی ذات کے علاوہ اس کا کوئی وجود نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ان کی ذات کے ساتھ تھا، ان کی ذات کے سوا اس کا کوئی وجود نہیں۔ وہ عصائے موسیٰ جب موسیٰ کے ہاتھ میں ہوتا تھا تو معجزہ تھا، جب موسیٰ کے ہاتھ میں نہیں تھا تو وہ ایک لٹھیا تھی، اور وہ ان کے صندوق سکینہ، وہ تابوت سکینہ آپ نے پڑھا ہوگا، اس کے اندر وہ کئی صدیوں تک ان کے پاس محفوظ رہی۔ اس وقت بھی وہ عصا ان کے پاس موجود تھا جبکہ انہیں نکال دیا گیا فلسطین سے، اور جس کے بعد کہ پھر حضرت طالوت علیہ السلام جو ہے ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے پھر انہیں دوبارہ فلسطین کے اندر حکومت عطا کی ہے۔ جس وقت وہ اس دلا وطنی کے دور میں تھے تابوت سکینہ جو ہے وہ موجود تھا، اور اس کے اندر عصا موجود تھا، تو معلوم ہوا کہ وہ عصا معجزہ تھا اگر تو صرف موسیٰ کے ہاتھ میں، موسیٰ کے بعد وہ عصا جو ہے وہ یوں کہہ لیجئے کہ ایک یادگار ہے، تبرکات کے درجے میں ہے، اس کی حیثیت معجزے کی نہیں ہے، جبکہ محمد کا معجزہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ و پائندہ ہے، یہ موجود ہے، یہ ہمارے ہاتھ میں اللہ نے دیا ہے کہ جب وہ کام تمہیں کرنا ہے کہ جو ہم نے محمد سے کروایا صلی اللہ علیہ وسلم، اب امت کے ذمے ہے کہ اس دین کو غالب کرے، لہذا وہ قرآن جو ہے وہ بھی امت کے حوالے کر کے گئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ خطبہ حجۃ الوداع میں ان کے الفاظ ہیں، قد ترکت فیکم ما ان اعتصمتم بہ لن تضلوا ابدا کتاب اللہ۔ دیکھو مسلمانوں، تم پر ایک بہت بڑی ذمہ داری کا بوجھ جو میں ڈال کر جا رہا ہوں، فلیبلغ الشاہد الغائب، تو اس کے لیے جو میرا ہتھیار تھا، جو میرا معجزہ تھا، وہ میں تمہیں دے کر جا رہا ہوں۔ قد ترکت فیکم ما ان اعتصمتم بہ لن تضلوا ابدا کتاب اللہ، یہ کتاب اللہ جو ہمارے پاس موجود ہے۔ اسی ضمن میں تیسری بات نوٹ کیجئے، یہ ایک مضمون شاید اب جو آئے گا میثاق اس میں بات تفصیل کے ساتھ آئے گی۔ میں نے اس سے پہلے ہمیشہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے مقولے کی حیثیت سے، ان کے قول کی حیثیت سے آپ کو ایک بات بتائی، اور یہ در حقیقت مولانا ابوالکلام آزاد نے جو خطبہ دیا تھا، جمعیت العلماء ہند کا اجلاس تھا لاہور میں، یہ 1922 کی بات ہے، اس میں جو خطبہ انہوں نے دیا تھا اس میں انہوں نے اسے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول قرار دیا ہے۔ اسی کے حوالے سے میں میثاق میں اس کو درج کرتا رہا، اپنی تقاریر میں بھی اس کا حوالہ دیتا رہا کہ لا يصلح آخر هذه الامه الا بما صلح به اولها۔ امام مالک یعنی ان کے اس روایت کے مطابق امام مالک نے یہ فرمایا تھا رحمۃ اللہ علیہ، یہ امام دار الہجرہ ہیں، مدینے کے امام کہلاتے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ اس امت کے آخری حصے کی اصلاح نہیں ہو سکے گی مگر اسی طور سے جس طور سے کہ پہلے حصے کی اصلاح ہوئی تھی۔ مجھے ابھی ایک صاحب کا خط ملا ہے، وہ ضلع ہزارہ میں کئی دور دراز جگہ پر کوئی خانقاہ ہے، اور وہاں کے وہ کوئی میری ان سے ملاقات ابھی نہیں ہے، انہوں نے اس کی پوری تحقیق کر کے امام شعرانی کے حوالے سے بتایا ہے کہ یہ در حقیقت حضرت ابوبکر صدیق کا قول ہے رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے یہ فرمایا ہے، بلکہ اس کے ساتھ مزید ان کی پوری جو روایت آئی ہے وہ میرے اور آپ کے لیے انشاءاللہ بہت مفید ہوگی، انہوں نے بڑی تحقیق کر کے اس کا پورا حوالہ جو ہے درج کیا ہے کہ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے جس میں کہ یہ مضمون وارد ہوا ہے۔ تو ہمیں تیسری چیز جو ملی وہ یہ ہے کہ یہ جو حضور کا طریقہ تھا، جس طریقے سے کہ حضور نے وہ انقلاب برپا کیا یا دین کو غالب کیا، وہی طریقہ امپلائے ہوگا، وہی طریقہ اختیار کیا جائے گا تو دوبارہ اس کا امکان ہے۔ اس سے ہٹ کر ہم نے اپنے ذہن سے کوئی طریقہ ایجاد کیا، ہم نے زمانے میں جس چیز کا چلن اور رواج ہو جائے اسی کو ہم بھی اختیار کر لیں،
تو اس سے ہماری محنتیں اکارت ہو جائیں گی اور وہ جد و جہد سفل نہیں ہو سکے گی۔ اس نہج پر البتہ یہ میں عرض کر چکا ہوں کہ کسی کے دل میں اور کسی کے ذہن میں یہ خناس پیدا نہیں ہونا چاہیے کہ بس میری زندگی میں یہ کام ہو جانا چاہیے۔ اسے یہ سمجھنا چاہیے کہ اس نہج پر اس جد و جہد کو ذرا سا اور آگے بھی ہم کر کے چلے جائیں تو گویا کہ ہم سرخرو ہو جائیں گے۔ ہو سکتا ہے یہ کام جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے صرف ایک جنریشن میں ہو گیا، ون لائف سپین، ایک انسانی زندگی، کل 22 برس، 610 میں حضور پر وحی کا آغاز ہوا، 632 میں آپ کا انتقال ہو گیا، ٹوٹل 22 برس بنتے ہیں۔ 22 برس میں دعوت، تربیت، تزکیہ، تنظیم، جمع کرنا، پھر اس کے بعد وہ تصادم، اس کے تمام مراحل، پیسو ریزسٹنس، ایکٹیو ریزسٹنس، آرم کانفلکٹ، سارے مراحل پورے ہو گئے کل 22 برس میں۔ یہ تو میں سمجھتا ہوں، اگر اس کو میں لغوی معنی میں کہہ رہا ہوں معجزہ، کہ یہ تو واقعتاً معجزہ ہے۔ اس کو اگر کوئی شخص سمجھتا ہے کہ یہ دوبارہ ریپیٹ ہو جائے گا تو یہ اس کے دماغ کی خرابی ہے۔ البتہ یہ کہ یہ کام کئی جنریشنز میں جا کے مکمل ہو جائے یہ ناممکن نہیں ہے، اور یہ ہو کر رہے گا۔ لہذا ہمارے لیے جو اصل کام ہے وہ یہ کہ اس نہج کو سامنے رکھتے ہوئے کہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ سے ہمارے سامنے آئے، اسے تو رکھے متعین طور پر، اور اس پر جتنا بھی آگے بڑھنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق دے دے، ہم اسے سمجھے کہ یہی اللہ کا ہم پر فضل و کرم ہے، اور اس نہج میں کوئی جلد بازی کرتے ہوئے، کوئی قبل از وقت ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا قدم اٹھا کر ہم اپنی منزل کھوٹی کریں گے، اس کا حاصل کچھ نہیں ہوگا۔ تو یہ اصل میں تمہید ہے، اور آج میں جو حصہ لایا ہوں آپ کے سامنے مطالعے کے لیے وہ اس اعتبار سے ہے کہ جو لوگ بھی یہ طے کر لیں کہ یہ کام کرنا ہے، اس میں اپنے آپ کو لگانا ہے، اس میں اپنی زندگی جو ہے اسے کھپا دینا ہے، ان کے لیے یہ سورہ مبارکہ جو ہے سورہ شورا، جس کی کہ کچھ آیات ہم نے پچھلے مہینے پڑھی تھی، کہ جس میں اقامت دین ایک فرض کی حیثیت سے سامنے آیا کہ ہم نے تو تمام نبیوں کے ذمہ یہ کام لگایا ہے، دین آیا ہی اس لیے ہے کہ وہ قائم ہو اور غالب ہو، ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ اب جو لوگ یہ کام کرنا چاہیں ان کے لیے صلاحیتیں کیا ہیں، ان کے اوصاف لازمی کیا ہیں، انہیں اپنے اندر کون سے اوصاف پیدا کرنے ہوں گے، اس کے لیے یہ بہترین ہے یہ جو 8 آیات جو اس صفحے پر ہیں، جو آپ کے سامنے موجود ہے، جو میں نے تلاوت کی ہیں، کہ ان کو جائزہ لے کر ہمیں اپنے اندر ان کو زیادہ سے زیادہ امکانی حد تک پیدا کرنا ہے۔ اس سے یہ بات کھل کر آ جائے گی کہ آسان نہیں ہے، یہ تقاضے پورے ہوں گے تب ہم وہ کام کر سکیں گے، ورنہ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں جیسے دنیا میں اور سیاسی تحریکیں چل جاتی ہیں ایسے ہم بھی چلا لیں گے، جیسے دنیا کے اندر کوئی اور کام جو ہے وقتی سا ایک نعرہ لگتا ہے، اور روٹی کپڑا مکان کا ایک نعرہ لگا اور قوم جو ہے وہ دیوانہ ہو گئی، اور اس کے نتیجے میں ایک دم ایک تبدیلی پیدا ہو گئی، اس طرح کا معاملہ اسلام کے حق میں کبھی نہیں ہو سکے گا۔ اس کے لیے اسی تدریج کی ضرورت ہے کہ اس قسم کے اوصاف رکھنے والے کچھ لوگ پہلے ایسے موجود ہوں، ان کا ایک نیوکلیس کم سے کم مضبوط قائم ہو چکا ہو۔ کبھی بھی تمام لوگ اس طرح کے نہیں ہوا کرتے، کسی بھی انقلابی جد و جہد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی تھے، ویسے تو یہ کہ صحابی تو ہم ہر اس شخص کو کہہ دیتے ہیں جو آخری وقت میں بھی ایمان لایا اور اس نے صرف ایک مرتبہ بھی حضور کی زیارت اگر کر لی ہے بحالت ایمان تو وہ صحابی ہے محمد رسول اللہ کا۔ لیکن ان صحابہ کے اندر بھی تو درجہ بندی ہے کہ نہیں ہے؟ ان میں سابقون الاولون ہے، ان میں والذین تبعہم بإحسان ہے، ان میں وہ لوگ بھی ہیں کہ جو بعد میں ایمان لائے ہیں، جن کو کہ سورہ حدید ہی کے اندر فرمایا گیا کہ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا۔ فتح سے پہلے جن لوگوں نے محنتیں کی، جہاد کیا، قتال کیا، اپنے مال لگائے اللہ کے دین کے لیے، ان کے رتبے بہت بلند ہیں۔ فتح کے بعد جن لوگوں نے یہ کام کیے ہیں وہ ان کے رتبوں کو نہیں پہنچ سکتے، یہ رتبہ بلند ملا جن کو مل گیا۔ تو یہ جان لیجئے کہ در حقیقت جو انر کور تھا صحابہ کرام کی اس جماعت کا، جو نیوکلیس تھا، جو ریڑھ کی ہڈی تھی جس پر کہ یہ پورا کا پورا نظام کھڑا تھا، وہ جو ہے اس اوصاف کے حامل لوگ تھے، اور اسی کو ان اوصاف کو اپنے سامنے نہیں رکھیں گے اور ہمارے اندر ایک انر کور ایسے لوگوں کا اگر پیدا نہیں ہوگا تو وہ کام نہیں ہو سکے گا۔ بیٹنگ اباؤٹ دی بش جو ہے وہ پوری زندگی انسان کرتا رہے، ادھر ادھر کی جو باتیں کرتا رہے وہ علیحدہ بات ہے، لیکن یہ کہ اصل پیش قدمی اگر ہوگی کسی درجے میں تو وہ اسی وقت جب کہ ان اوصاف کا کوئی نہ کوئی عکس ہم اپنے اندر پیدا کریں۔ اس اعتبار سے یہ در حقیقت ویسے تو جو بھی یہاں چل کر آئے ہیں دین سے دلچسپی کی بنیاد پر ہی چل کر آئے ہیں، اور کیا جب کہ یہی چیزیں ان کے لیے انشراح صدر کا ذریعہ بن جائیں، لیکن آج کے میرے اس درس میں زیادہ مخاطب وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے دل میں یہ خیال رکھتے ہوں کہ وہ اس کے لیے کام کر رہے ہیں، اس کے لیے محنتیں کر رہے ہیں، ان کی کوئی نہ کوئی کنٹریبیوشن ہے، وہ اس میں کوئی نہ کوئی حصہ لے رہے ہیں۔ ان لوگوں کو چاہیے کہ اسے اپنے سامنے آئینے کی طرح پر رکھیں کہ اس میں اپنے آپ کو ناپیں اور تولیں، اپنا جائزہ لیں، اپنے گریبانوں میں جھانکیں کہ اگر تو یہ اوصاف ہمارے اندر ہیں کسی درجے میں، ایک ہے معاملہ کوانٹیٹیو کہ ایک کتنے درجے میں ہے کام اور ایک کتنا کم ہے، ایک یہ کہ نوعیت کے اعتبار سے بھی اگر ہم بالکل خالی ہوں، سرے سے وہ اوصاف جو ہے ان کا کسی بھی مقدار اور کسی بھی درجے میں وجود نہ ہو،
تو پھر یہ کہ سب سے پہلے اس کمی کو پورا کرنا ضروری ہوگا، ورنہ ہمارے قدم آگے نہیں بڑھ سکیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب نوٹ کیجئے گا ایک بات اور، تمہید بہت طویل ہو گئی ہے۔ قرآن مجید میں اوصاف کا ذکر مختلف جگہوں پر آیا ہے۔ ہمارے اسی منتخب نصاب میں 2 مقامات ایسے شامل ہیں۔ سورہ مومنون کی ابتدائی آیات 11 آیات ہیں۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون۔ اب آپ چلتے جائیے، والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون والذین هم علی صلواتهم یحافظون۔ یہ الذین اور والذین سے جو آیات آ رہی ہیں، ان میں بھی کچھ اوصاف جو اللہ کو پسند ہیں، اپنے محبوب بندوں کے اوصاف۔ اب وہاں پر کیا اوصاف آئے؟ پھر یہ کہ سورہ فرقان کے آخری رکوع میں، وہ بھی ہمارے منتخب نصاب میں ہے، وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم۔ چلتے جائیے، یہاں بھی وہی والذین کی تکرار آئے گی۔ والذین اذا ذکروا بآیات ربهم لم یخروا علیہا صما وعمیانا والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین والذین لا یشهدون الزور واذا مروا باللغو مروا کراما۔ تو اب نوٹ کرنے کی بات یہ ہے کہ وہاں بھی یہ مضمون آ رہا ہے، یہاں بھی وہ مضمون آ رہا ہے۔ یہاں بھی آپ دیکھیں گے کہ والذین سے ایک تکرار ہو رہی ہے۔ تو یہ ایک ہی چیز کی تکرار تو نہیں ہو سکتی۔ تکرار محض وہ تو کلام کا عیب ہے، تکرار محض قرآن مجید میں ہو سکتا ہی نہیں، اس لیے کہ وہ کلام کا عیب ہے، اور یہ کلام عیب سے پاک ہے، منزہ ہے، اعلیٰ ہے، عرفہ ہے۔ تو در حقیقت کانٹیکسٹ کی بات ہوتی ہے۔ کہیں اوصاف بنیادی بیان کیے جاتے ہیں، انفرادی سیرت و کردار کی تعمیر کے لیے کون سے اوصاف ضروری ہیں، کہیں وہ اوصاف کے جو انفرادی سیرت و کردار جب پوری طور پر تعمیر ہو چکے تو اس کا کیا حیولہ سامنے آتا ہے۔ کہیں یہ جو اوصاف آ رہے ہیں، یہاں میں نے اس لیے یہ سارا تمہید کے لیے ایک بات اور بتائی، یہ ہے اقامت دین کے کارکنوں میں کیا اوصاف درکار ہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ کہ جماعت بنتی ہے افراد سے، اب ایک ایک فرد کو بھی پہلے تیار ہونا ہے۔ وہ فرد جو تیار ہوگا وہ ان اوصاف سے ہوگا جو سورہ مومنون میں، سورہ فرقان میں، سورہ معارج میں یہ جو والذین کی تکرار کے ساتھ مضمون آتا ہے۔ انفرادی سیرت و کردار، انسان کی تعمیر ذات کا جو معاملہ ہے، جسے اقبال کی اصطلاح استعمال کروں تو تعمیر خودی، ایک ایک شخص اپنی جگہ پر پختہ ہو جائے، مضبوط ہو جائے، وہ اوصاف وہ ہیں۔ جیسے میں مثال دیا کرتا ہوں کہ بڑی سے بڑی فصیل ہو، ظاہر بات ہے کہ اینٹوں سے بنی ہے، ہر اینٹ کو پختہ ہونا چاہیے، نمبر 1۔ اینٹوں کو جوڑنے والا جو مسالہ ہے وہ مضبوط ہونا چاہیے، نمبر 2، تبھی وہ فصیل مضبوط ہوگی۔ اینٹیں کچی ہیں تو فصیل کمزور، اینٹیں کتنی ہی پکی ہوں لیکن یہ کہ وہ سیمنٹ سبسٹنس جو ہے مارٹر وہ خراب استعمال ہوا ہے تو بھی وہ فصیل کچی۔ تو یہ 2 مراحل ہیں اپنی جگہ پر، اور یہ تیسرا مرحلہ ہے اجتماعی اوصاف کیا پیدا کرنے ہیں۔ اقامت دین کی جد و جہد کے لیے جب کوئی شخص کمر کستا ہے، یا کوئی گروہ یا کوئی جماعت یہ دعویٰ لے کر اٹھتی ہے کہ اب ہم نے تو اپنے آپ کو اس کام کے لیے لگا دیا، اس وقت کیا اوصاف ہیں اضافی کے جو انہیں لانے ہوں گے۔ چنانچہ اس پورے مضمون میں 8 آیات میں نماز کا ذکر بھی درمیان میں ایک جگہ آئے گا، باقی یہ کہ اور وہ سارے اوصاف کے جو سورہ مومنون میں ہے، سورہ معارج میں ہے، سورہ فرقان میں، ان میں سے کسی کا ذکر نہیں ملے گا، اس لیے کہ ہر جگہ پر اپنا ایک موضوع ہے، ہر جگہ پر ایک بحث ہے، ایک سیاق اور سباق کلام ہے، اس کی مناسبت سے مضمون وہاں آ رہا ہے۔ سورہ شورا جو ہے اقامت دین کے موضوع پر قرآن مجید کا ذروۂ سنام، یہ میں آپ سے پہلے ہی کہہ چکا ہوں، چوٹی ہے قرآن مجید کی، جس میں کہ وہ آیت بھی آئی ہے کہ شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ یہ آیہ مبارکہ کے جو اقامت دین کے موضوع پر اہم ترین آیت ہے، یہ اس میں آئی۔ اب اسی میں آگے چل کر آئے گا استجیبوا لربکم، لوگو اپنے رب کی پکار پر لبیک کہو، تمہارے ذمے ہے اس دین کے غلبے کی جد و جہد۔ یہ سب کچھ سن کر اعراض نہ کرو، پیٹھ نہ دکھاؤ، منہ نہ موڑ لو، بلکہ یہ کہ اپنے رب کی پکار پر لبیک کہو، حاضر ہو جاؤ۔ وہ جو فیض نے کہا تھا وہ انداز ہمارے اندر پیدا ہو کہ واپس نہیں پھیرا کوئی فرمان جنوں کا، تنہا نہیں لوٹی کبھی آواز جرس کی، جب بھی کال آف ڈیوٹی آئی ہے ہم حاضر ہو گئے ہیں۔ تو اللہ تمہیں پکار رہا ہے، تمہارا خالق اور تمہارا مالک، کہ اس کے دین کی اقامت کے لیے اپنے آپ کو لگا دو۔ تو آپ کہاں جا رہے ہو؟ استجیبوا لربکم من قبل ان یاتی یوم لا مرد لہ من اللہ، اپنے رب کی اس پکار پر لبیک کہو اس سے پہلے پہلے کہ وہ دن آ جائے کہ پھر جس کو لوٹانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ جب وہ گھڑی آ جائے گی موت کی، اس کے بعد کوئی نہیں ہے کہ جو آپ کو اس سے ایک دن کے لیے بھی مزید مہلت لے کر دے دے۔ وہ دن جب آئے گا تو کوئی ٹالنے والا نہ ہوگا، اس سے پہلے پہلے اپنے رب کی اس پکار پر لبیک کہو۔ اب جب کوئی شخص یہ طے کر لیتا ہے تو اب سمجھنے کی بات ہے کہ اس کے لیے کیا لازمی اوصاف ہیں اس جد و جہد کے لیے۔ ان میں اب آپ نوٹ کیجئے گا کہ یہاں کی ترتیب اب اپنی ترتیب ہے۔ سورہ مومنون کی آیات میں نے پڑھ کر سنائی، اول بھی نماز، آخر بھی نماز،
یہاں وہ بات نہیں ہے. سورہ معارج میں اول نماز آخر نماز، یہاں وہ بات نہیں ہے. یہاں جو ہے ترتیب بدل گئی ہے. کیوں بدل گئی ہے؟ کہ موضوع بدل گیا ہے. یہ اقامت دین کی جد و جہد کے جو لازمی اوصاف ہیں وہ موضوع ہے یہاں پر، انفرادی سیرت و کردار کے اوصاف نہیں ہے. اور اس اعتبار سے ترتیب بدل جائے گی. پہلی بات، فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا وما عند اللہ خیر وابقى للذین آمنوا وعلی ربهم یتوکلون. پہلی چیز اس میں وہ بیان ہو رہی ہے جو ایمان کا ایک خاص خلاصہ ہے، لب لباب، لیکن اس کا وہ جوہر جو اقامت دین کی جد و جہد کے لیے ضروری ہے. وہ کیا ہے؟ اس بات کا دل پر پورے طور پر نقش ہو جانا کہ اس دنیا میں جو کچھ بھی کسی کو ملا ہے وہ سوائے دنیا کے ساز و سامان کے اور کوئی اس کی حقیقت نہیں ہے. برتنے کی چیز ہے، استعمال کی چیز ہے. اگر کہیں دنیا کی کسی شے کے لیے نگاہوں کے اندر کوئی قدر، اس کی کوئی عظمت، اس کی کوئی محبت، اس کے لیے کوئی طلب، اگر یہ چیز پیدا ہو جائے تو اقامت دین کی جد و جہد کی طرف پہلا قدم بھی نہیں اٹھے گا. گاڑی نوک کرے گی، چلنا چاہیں گے آپ جو ہے گیس دے رہے ہیں، گاڑی نہیں چلے گی. اس لیے کہ جب تک ایک انسان کی کیفیت یہ نہ ہو جائے جس کو کہ ایک حدیث میں کہا گیا ہے کہ دنیا و ما فیہا مچھر کے پر کے برابر نظر آئے. یہ بات جو حضور نے استعمال فرمائی کہ اللہ کی نگاہ میں اس دنیا و ما فیہا کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. اگر ہوتی تو وہ کسی کافر کو یہاں سے ایک گھونٹ پانی کا بھی نہ دیتا. یہاں کافر ہیں اور دنیا میں عیش کر رہے ہیں، مزے کر رہے ہیں، ساز و سامان ہیں، لمبی لمبی کاریں ہیں، مشرکین ہیں، اللہ کے باغی ہیں، اللہ کو گالیاں دینے والے ہیں، شریعت کا مذاق اڑانے والے ہیں، استہزاء کرنے والے ہیں، سنت کا مذاق اڑانے والے ہیں. دنیا میں ان کے لیے ریل پیل ہے، ساز و سامان ہے، کوٹھیاں ہیں، کاریں ہیں، کیا نہیں ہے. معلوم یہ ہوا کہ اللہ کا، اگر یا تو یوں کہیے کہ اللہ کو ان سے پیار ہے، ان سے محبت ہے، اللہ نے اتنی قیمتی چیزیں ان کو دے دی ہیں. اللہ کہتا ہے کہ میری نگاہ میں تو ان کی مچھر کے پر کے برابر وقت نہیں ہے. میں نے یہ سب کچھ اس لیے دے دیا ہے، یہ سب کاٹ کباڑ ہے، اس کے سوا کچھ نہیں. یہ تو تمہاری اپنی جو ہے ویلیو سٹرکچر تمہارا ہے، تمہاری نگاہوں میں ان شے کی جو ہے ان اشیاء کی عظمت ہے، ہماری نگاہوں میں ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں. ہماری نگاہ میں قدر و قیمت آخرت کی ہے. اور جب تک ایک بندہ مومن کا اپنا سوچنے کا انداز بالکل اس خدائی جو ہے ایک معیار اس کے ساتھ بالکل مکمل نہ ہو لیکن ہم آہنگ تو ہو جائے، اس کے ساتھ اس کے ایک ہم آہنگی کی کیفیت پیدا ہو جائے، اگر یہ نہیں ہوگا تو اقامت دین کی جد و جہد میں انسان سمجھے گا کہ میں لگا ہوا ہوں. ساری کوشش ہو رہی ہوگی اپنے مال بڑھانے کی، اپنے ساز و سامان میں اضافے کی، اپنے سٹیٹس کو بڑھانے کی، اپنے دنیا کی بلونگنگز کے اندر اضافہ کرنے کی، اپنی کار کو لمبے سے لمبا کرنے کی. صرف یہ ہے کہ جسے آپ ایک کہتے ہیں کہ ایک بائی پروڈکٹ ہے، سائیڈ ایشو ہے، ایک ہابی ہے، ایک دلچسپی ہے، اس کے درجے میں دین کا کوئی کام کر کے آدمی اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے کہ میں دین کا کام کر رہا ہوں. جب تک یہ شکل نہ ہو، دیکھیے اس میں وہ انتہا نہ آ جائے. رہبانیت اسلام میں نہیں ہے. یہ ہر شخص کے اپنے اندر اپنے دل میں جھانکنے کی بات ہے کہ آیا فی الواقع میرے دل میں ان چیزوں کی کوئی قدر ہے یا نہیں. استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں. فمتاع الحیات الدنیا، اس متاع الحیات الدنیا کے الفاظ میں بھی وہ بات موجود ہے کہ یہ بات نہیں ہے کہ استعمال نہ کرو. کسی شخص کو اگر اللہ تعالیٰ نے کار دی ہے اور وہ اس کام اس کے ذریعے سے زیادہ کر سکتا ہے، کوئی حرج نہیں. لیکن اگر کار کی عظمت اور کار کی محبت دل میں آ گئی تو انسان مارا گیا، پھر وہ اس جد و جہد کے کام کا نہیں رہا، اس کے اعتبار سے نکما ہو گیا. تو جب تک یہ کیفیت انسان کے باطن کی نہ ہو جائے، اور یہی ہے جسے کہ ویسے میں بعض حضرات مجھ پر اعتراض کیا کرتے ہیں کہ تم میرے پاس آتے ہیں بڑے لمبے لمبے خطوط، تم نے حضرت مسیح کے بارے میں یہ کہہ دیا، تم نے انجیل کے بارے میں یہ کہہ دیا، لوگ گمراہ ہو جائیں گے. تو میری بات اصولی طور پر جان لیجئے، میرے نزدیک جہاں تک تو شریعت کا تعلق ہے، حلال اور حرام، اس میں کہیں سے دلیل نہیں لا سکتے سوائے کتاب اور سنت کے. لیکن حکمت کا جہاں تک تعلق ہے، اس حکمت کے بارے میں تو حضور کی اپنی حدیث ہے، الحکمت ضالۃ المومن هو احق بها حيث وجدها. مومن کی گمشدہ متاع کے مانند ہے، جہاں سے ملے لپک کر لو. وہ اگر آپ کو حکمت جو ہے، آپ کو معلوم ہوگا سقراط نے کہا تھا جب اس سے پوچھا گیا تم نے عقل کس سے سیکھی، انہوں نے کہا میں نے بے عقلوں سے عقل سیکھی. ان کے رویے کو دیکھ کر جب مجھے محسوس ہوا ایک شخص یہ کام غلط کر رہا ہے تو تنبیہ ہو گئی مجھے کہ اب میں یہ کام نہیں کروں گا، لہذا میں نے تو بے عقلوں سے عقل سیکھی. اس اعتبار سے اپنے ذہن کے دروازوں کو بند نہ کیجیے. حکمت اگر انجیل میں ہو، حکمت اگر بائبل میں ہو، حکمت اگر اپنشد میں ہو تو مجھے تو کم سے کم ان سے بھی کوئی اعراض و انکار کی بات نہیں. تو ایک لفظ اصل میں بیان کرنے لگا تھا جو ہندو فلسفے میں آتا ہے کہ کمپلیٹ ڈیٹیچمنٹ. ڈیٹیچمنٹ کے معنی کیا ہے؟ اپنے آپ کو مکمل لا تعلق کر لینا. ایک لا تعلق ہے دنیا کی لذات سے کنارہ کشی، یہ رہبانیت ہے. ایک یہ کہ دلی تعلق اس سے منقطع ہو جائے. جو چیز جائز ذریعے سے، جو چیز اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، ایک بالکل نارمل طریقے پر آ رہی ہے، آپ کی جد و جہد تو ہے ہمتن دین کے لیے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ آپ کو اگر کوئی چیز فراہم کر دیتا ہے تو اس سے استعمال کرنے سے کترانا، یہ رہبانیت ہے.
اس رہبانیت کی ہمارے دین میں نفی کی گئی، لیکن خود اس کا جویا بن جانا، متلاشی بن جانا، اس کے لیے قدر و قیمت دل میں ہونا، اس کے حصول کی جد و جہد کرنا، یہ وہ چیز ہے کہ اگر یہ کسی درجے میں بھی موجود ہے تو پھر آپ ایک عام مسلمان جو حلال اور حرام پر کاربند رہے، وہ اس درجے میں تو آپ مسلمان رہ سکیں گے، اقامت دین کی جد و جہد نہیں کر سکیں گے۔ اس کے لیے شرط لازم ہے کہ آپ کے ذہن کا، آپ کے سوچ کا، آپ کی نفسیاتی کیفیت جو ہے وہ اس سانچے میں ڈھل چکی ہو۔ فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا، جو بھی کچھ تمہیں دیا گیا ہے، اور شیء یہ جو عربی سے دلچسپی رکھنے والے حضرات ہیں ان کی توجہ کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ نکرہ التنکیر جو یہاں پر آیا ہے للتفخیم، کہ بڑی سے بڑی شے، بڑی سے بڑی کار، بڑے سے بڑا بنگلہ، بڑی سے بڑی کوئی کاروباری حیثیت، بڑے سے بڑا پولیٹیکل سٹیٹس، کچھ بھی ملا ہو، اس کی نگاہوں کے اندر پر کے برابر، مچھر کے پر کے برابر وقت نہیں ہونی چاہیے۔ اگر یہ کیفیت ہوگی تو اقامت دین کی جد و جہد میں تمہارا قدم آگے بڑھے گا، اور اگر یہ نہیں ہے، انہی کی عظمت دل میں بیٹھی ہوئی ہے، انہی کی قدر و قیمت ہے، نگاہیں چکا چوند ہو جاتی ہیں، متاثر ہو جاتا ہے انسان، ایک لمبی سی کار چمکیلی سی زناٹے سے گزری اور اعصاب کے اندر ارتعاش ہو گیا کہ بڑا خوش قسمت ہے یہ شخص، کیا معلوم کہ وہ سب سے زیادہ بدقسمت انسان ہو، اور یہی اس کا دنیاوی جو ساز و سامان ہے، یہی اس کے سانپ اور بچھو بن جانے والے ہیں اس کے قبر میں۔ ہمارا جب تک کہ نقطہ نظر یہ نہیں بنے گا، میں نے عرض کیا کہ عام شریعت کے اوپر عمل کرنے کی سطح پر تو انسان شاید چل سکے، اقامت دین کی جد و جہد، وہ جد و جہد جو اولو العزم من الرسل کرتے آئے ہیں، وہ جد و جہد جو تاریخ انسانی میں ایک ہی مرتبہ ایک لائف سپین میں تکمیل کے مرحلے تک پہنچی ہے، اور وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ہے۔ اس جد و جہد کے انسان کام کا نہیں ہے جب تک کہ یہ صورت پیدا نہ ہو جائے۔ اپنے گلے انسان گریبان میں جھانکے، کسی اور کو نہ اس پیمانے پر ناپنا شروع کیجیے گا۔ یہ سارا انٹروسپیکشن کے لیے ہے، درون بینی کے لیے ہے، اپنے اندر جھانکنے کے لیے ہے۔ فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا وما عند اللہ خیر وابقى للذین آمنوا وعلی ربهم یتوکلون، جو بھی کچھ تمہیں دیا گیا ہے جان لو کہ وہ دنیا کی زندگی کا برتنے کا ساز و سامان ہے، برتو، استعمال کرو، اس سے زیادہ اس کے ساتھ دلی تعلق نہ ہو۔ بڑی پیاری حدیث ہے حضور کی جس میں کہ آپ نے اس نقشے کو بیان کیا ہے، مالی ولی الدنیا، مجھے تمہاری اس دنیا سے کیا سروکار، انما مثلی کراکب استظل تحت شجرۃ ثم راح فترکها، میری مثال اس سوار کی سی ہے، وہ مسافر، وہ سوار ہے سفر کرتے ہوئے کسی درخت کے نیچے تھوڑی دیر کے لیے سستانے کے لیے بیٹھ جاتا ہے، پھر وہ اس درخت کو چھوڑتا ہے اور اپنا راستہ لیتا ہے، وہ اس کا گھر نہیں، اس کی منزل نہیں، اس کا ٹھکانہ نہیں۔ تو اس سے زیادہ مجھے تمہاری اس دنیا سے دلچسپی نہیں۔ یہ کسی نہ کسی درجے میں یہ نہیں کہتا کہ حضور کے درجے میں یہ پیدا ہو جائے گی، یہ میں نہیں کہتا کہ صحابہ کرام کے درجے تک پیدا ہو جائے گی، ویسے یہ میں نہیں کہتا کہ ناممکن ہے، اللہ تعالیٰ جس کو دینا چاہے دے، لیکن ہماری سوچ کا انداز یہ ہوگا کہ وہاں تک پہنچنا تو بہت مشکل، لیکن یہ کہ اس کسی نہ کسی درجے میں اس کے کوئی عکس، اس کا کوئی اثر، اسی کا کوئی نقش جو ہے ہمارے قلب کے اوپر ہوگا تو اس میدان میں پہلا قدم اٹھے گا، ورنہ نہیں۔ فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا وما عند اللہ خیر وابقى للذین آمنوا وعلی ربهم یتوکلون، جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہت بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والا ہے۔ کن کے لیے؟ جو ایمان لائیں اور اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ اب دوسری شرط لازم جو ہے اس میں وہ توکل ہے۔ توکل کیا ہے؟ سورہ تغابن میں یہ مضامین زیر بحث آ چکے ہیں۔ توکل یہ ہے کہ انسان پوری جد و جہد کرے، پوری محنت کرے، all the available means ان کو استعمال کرے، جو اویلیبل ہیں ان کو حاصل کرے، اعدوا لهم ما استطعتم، اپنی حد تک کوئی اپنی امکانی کوشش جو ہے اس کو فروگزاشت نہ کرے، لیکن یہ بات ہمیشہ ذہن میں رہے کہ ہمارے کیے کچھ نہیں ہوگا، ہوگا وہ جو اللہ چاہے گا، وہ چاہے گا تو ہوگا، نہیں چاہے گا تو نہیں ہوگا۔ اور اس کے لیے انسان ذہناً تیار رہے کہ مجھے 10 زندگیاں بھی مل جائیں اور میں وہ سب کی سب بھی اس کام میں لگا دوں، اور تب بھی اگر میں ناکام رہوں تو مجھے پرواہ نہیں ہے، اس لیے کہ میرا کام دین کو قائم کر دینا نہیں ہے بلکہ اپنے آپ کو لگا دینا ہے۔ میری لیے تو گویا کہ جو اپنی کامیابی اور سعادت کی آخری منزل ہے وہ حاصل ہو گئی جبکہ میں نے اپنی زندگی کے اندر ہدف اسی کو بنا لیا، یہی میرا زندگی کی منزل بن گئی۔ میں نے اپنی توانائیوں کو، اپنی قوتوں کو، اپنی صلاحیتوں کو حصول دنیا کے لیے نہیں لگایا، دین کے لیے لگایا۔ اب ہوا یا نہیں ہوا یہ سارا کا سارا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، جب تک اس کے لیے بھی انسان ذہناً تیار نہ ہو۔ اب میں پھر معذرت کرتا ہوں کہ ایک کمیونسٹ شاعر کے ہاں وہ تصور موجود ہے جو مجھے اور کسی کے ہاں نہیں ملا اس دور میں، لیکن یہ کہ ہمیں ضرورت ہے ان چیزوں کی کہ اس انداز میں بھی سامنے آئے کہ یہ فصل امیدوں کی ہمدم اس بار بھی غارت جائے گی، سب محنت صبحوں شاموں کی اب کے بھی اکارت جائے گی، دھرتی کے کونوں کھدروں میں پھر اپنے لہو کی کھاد بھرو، پھر مٹی سینچو اشکوں سے، پھر اگلے رت کی فکر کرو، پھر اگلی رت کی فکر کرو، جب پھر ایک بار اجڑنا ہے، ایک فصل پکی تو بھر پایا، تب تک تو یہی کچھ کرنا ہے۔
یہ جب تک عزیمت نہ ہو کہ بی پریپیئرڈ فار اے فیلیور، آپ ناکامی کے لیے تیار رہیں، کوئی پرواہ نہیں، ہمیں اس میں کوئی سروکاری نہیں، کامیابی ناکامی سے کوئی بحث نہیں، ہماری کامیابی صرف یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو لگا دیں، ہم نے اپنی توانائیاں اور قوتیں صرف کر دی، یہ ہماری کامیابی ہے، کام ہوا نہیں ہوا اس سے ہمیں کوئی بحث نہیں، اس لیے کہ اگر حضرت نوح علیہ السلام سے نہیں ہوا تو ہم کس کھیت کی مولی ہیں، اگر حضرت ابراہیم ایسے چلے گئے دنیا سے تو ہم کون ہیں کہ ہم اس پر اللہ کی بارگاہ میں کوئی شکوہ و شکایت کریں کہ اللہ ہم نے 20 سال لگا دیے، محنت کی کوئی نتیجہ نہیں نکلا، ہم کون ہیں، بڑے بڑے جلیل القدر رسول چلے گئے اور کوئی نتیجہ بظاہر دنیا میں نہیں نکلا، نہ حضرت ہود کے ذریعے سے، نہ حضرت لوط کے ذریعے سے، نہ حضرت شعیب کے ذریعے سے، نہ حضرت صالح کے ذریعے سے، تو ہم کس کھیت کی مولی ہیں؟ معلوم یہ ہوا کہ اس کے لیے تیار رہے انسان، توکل صرف اللہ پر ہو، نتیجہ نکلے گا تو اس کی اشیت اور اس کی مشیت اور اذن سے نکلے گا۔ ہاں ہمیں اب اس میں بھی دیکھیے، یہ بھی وہ جو ایک بات کہتے ہیں پل صراط کے بارے میں، ہمارے یہاں یہ پرووربیل ورڈز ہیں کہ وہ پل صراط جو ہے وہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے، اور میں یہ کہا کرتا ہوں اس زندگی میں وہ پل صراط ہے، یہ گھڑی محشر کی ہے تو عرصہ محشر میں ہے، پیش کر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے، اس لیے کہ یہاں بھی ہمیشہ آپ دیکھیں گے دو بڑی ہی انتہائی چیزیں جو نزدیک نظر آتی ہیں، ان کے بیچ میں آپ کو چلنا ہے، ذرا ادھر ہو گئے تو بربادی، ذرا ادھر ہو گئے تو تباہی، ادھر کھائی ادھر کنواں، اور بیچ میں آپ کو چلنا ہے۔ اگر آپ ذرا دنیا کی چیزوں کی طرف آپ کی توجہ ہو گئی، آپ دنیا کے طالب ہو گئے، دنیا کی چیزوں سے آپ نے کنارہ کشی کر لی، اب وہ رہبانیت ہو گئی، لا رہبانیت فی الاسلام۔ درمیان میں راستہ کون سا ہے کہ بازار سے گزرا ہوں، خریدار نہیں ہوں، برتو ان چیزوں کو جو بھی ملے جائز طریقے پر برتو، نہ برتنا جو ہے وہ رہبانیت ہے، لیکن اپنے دل میں ان کی طرف کوئی طلب پیدا مت ہونے دو، تمہاری اپنی طلب نہ ہو، جو ملے اسے برتو، استعمال کرو۔ یہ ہے وہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز، ہوگا کیا یا ادھر یا ادھر، یا رہبانیت کی طرف انسان چلا جاتا ہے اور یا طالب دنیا بن جاتا ہے۔ اسی طرح یہاں ہے کہ یا تو انسان ہاتھ پاؤں توڑ کر بیٹھ جاتا ہے، توکل یہ ہے جی اللہ ہی کرے گا تو ہوگا، یہ ایک وہ کھائی ہے جس میں کہ انسان ختم ہوا اگر گر گیا، یا یہ کہ وہ سمجھ بیٹھتا کہ میں ہی کروں گا، میرے ہی ذمے ہے، اور اگر سیدھی انگلیوں گھی نہیں نکل رہا تو ٹیڑھی انگلیوں سے نکالوں گا، اگر مجھے چلتے ہوئے بہت دیر ہو گئی ہے، منزل تک نہیں پہنچ رہا تو کوئی شارٹ کٹ تلاش کروں گا، کہیں سے کوئی، جس طریقے سے ہاکی میں کوئی شخص پلیئر جو ہے وہ کیری کرتا ہے گیند کو ادھر سے ادھر سے ادھر سے ادھر سے، تو بائی ہک اور بائی کروک مجھے کچھ نہ کچھ کر کے جانا ہے، یا یہ ہو جاتا ہے۔ اس دونوں کے درمیان آسان نہیں ہے کہ ایک طرف لگے رہو، پوری توانائیاں کھپا دو، اعدوا لهم ما استطعتم، امکانی حد تک طاقت فراہم کرو، وسائل جمع کرو، جو کچھ کر سکتے ہو، اگر نہیں کرتے ہو تو تم خود مجرم ہو، فیل ہو گئے۔ ہاں سب کچھ کر کے پھر بھی یہ کبھی نہ سمجھنا کہ تمہارے کیے کچھ ہو جائے گا، ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا۔ توکل تمہارا اپنے اوپر نہ ہو جائے، اپنے زور بازو پر نہ ہو جائے، اپنی ذہانت پر نہ ہو جائے، اپنی قوت پر نہ ہو جائے، اپنی تعداد پر نہ ہو جائے۔ یہی تو ہو گیا تھا غزوہ حنین میں، 12,000 تھے صحابہ، کسی کے دل میں آ گیا ہوگا، یہ نہیں کہ سب کے دل میں آ گیا معاذ اللہ، لیکن اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ ہے کہ جن کے رتبے ہیں سوا ان کی سوا مشکل ہے۔ احد میں ظاہر بات ہے کہ 700 کے 700 صحابہ سے تو غلطی نہیں ہوئی تھی، غلطی ہوئی تھی تو 35 افراد سے ہوئی تھی کہ جو وہ درے کے اوپر جن کو حضور نے مامور کیا تھا کہ یہاں سے مت ہٹنا، روح ہٹ گئے۔ غلطی کتنے کی ہوئی؟ 35، کتنے میں سے؟ 700 میں سے، تو کتنا پرسنٹ ہوا آپ اندازہ کیجئے، لیکن صدا کتنی بڑی ملی، 70 صحابہ شہید ہوئے۔ اس لیے کہ تمہارا معاملہ ہے نبی کے ساتھیوں، محمد کے ساتھیوں، جن کے رتبے ہیں سوا ان کی سوا مشکل ہے، تمہاری غلطی پر پکڑ جو ہوگی وہ بہت سخت ہوگی۔ یہی معاملہ حنین میں ہوا۔ کچھ لوگوں کے دل میں خیال آ گیا ہوگا کبھی ہم 313 ہوتے تھے مار نہیں کھاتے تھے، آج تو 12,000 ہیں۔ قرآن مجید میں سورہ توبہ میں موجود ہے وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ، یاد کرو ذرا حنین کے دن کو جبکہ تمہیں اپنی کثرت پر ناز ہو گیا تھا، گھمنڈ ہو گیا تھا، نتیجہ کیا نکلا؟ حوازن کے تیر اندازوں کی جو پہلی بوچھاڑ آئی ہے تیروں کی، بھگدڑ مچ گئی۔ اب یہ کہ بہترین روایات جو ہیں اس کی روح سے بھی 300-400 سے زیادہ آدمی نہیں رہے میدان میں، 12,000 کے لشکر میں سے اگر 300-400 افراد رہ گئے ہوں تو آپ بتائیے کتنی بڑی بھگدڑ ہے، جس پر کہ حضور خود اترے ہیں اپنی سواری سے، جھنڈا پھر ہاتھ میں خود لیا ہے، زندگی میں پہلی مرتبہ رجز پڑھا ہے، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں اور اس میں کوئی جھوٹ نہیں، میں نبی، میں عبد المطلب کا بیٹا میدان میں موجود ہوں۔ پھر آپ نے پکارا ہے آؤ میری طرف، اے وہ لوگوں جنہوں نے مجھ سے درخت کے نیچے جو بیعت کی تھی، یا اصحاب الشجرہ الی یا اصحاب الشجرہ الی یا اصحاب البدر، آؤ میری طرف، کہاں جا رہے ہو؟ تب لوگ لوٹے ہیں، لیکن اللہ نے ایک نقشہ دکھا دیا، اعجبتکم کثرتکم، یہ ہے پھر دوسری میں نے جیسا کہ عرض کیا، بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز راستہ، کہ نہ گھمنڈ ہو جائے، نہ آپ کا توکل اور سہارا اور دار و مدار وسائل و ذرائع پر ہو جائے، نہ یہ کہ آپ وسائل و ذرائع کے حصول اور استعمال میں جو ہے پیچھے رہ جائیں۔ یہی وہ چیز ہے اس دور میں، جان لیجئے اس دور میں اعلیٰ ترین ذرائع ابلاغ کو آپ استعمال نہیں کریں گے تو آپ مجرم ہوں گے کہ اللہ کے دین کے لیے وہ چیزیں جو اللہ نے پیدا کی ہیں،
بالکل جس طریقے سے اگر آج آپ تلواریں ہی لے کر میدان میں آ جائیں تو آپ سے بڑا احمق کون ہوگا؟ آپ اللہ کے دین کے لیے اگر تلواریں لے کر اور تیر لے کر آ جائیں، اگر آج آپ سواریاں اونٹوں پر کرنے لگیں، ظاہر بات ہے کہ دین کو سب سے بڑا نقصان پہنچانے والے آپ خود ہو جائیں گے۔ اسی طرح دعوت کے، نشر و اشاعت کے، جس کو آپ ذرائع ابلاغ کہتے ہیں، وہ ذرائع ابلاغ کے جو تمدن کے ارتقاء کے ساتھ، سائنس اور ٹیکنالوجی کے ارتقاء کے ساتھ جو آج انسان کو ملے، انہیں استعمال نہیں کریں گے، ہوتا وہی ہے، آئین نو سے ڈرنا، طرز کہن پہ ارنا، منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں، ذرائع ابلاغ کو جب آپ استعمال نہیں کریں گے۔ ایک زمانے میں یہ لاؤڈ سپیکر آیا تھا اور علماء کے ایک طبقے نے ان کے خلوص و اخلاص پر کوئی شک نہیں، انہوں نے اس کا نماز میں استعمال ناجائز قرار دیا، اذان اس کے ذریعے سے غلط قرار دی، لیکن ہوتے ہوتے وہ ذرائع ابلاغ جب آئے ہیں معلوم ہو گیا کہ اب لاکھوں کے مجموع کو اگر کرنا ہے، ایڈریس کرنا ہے تو یہ استعمال کرنا پڑے گا۔ ہمارے تبلیغی بھائیوں نے واقعہ یہ کہ اس دور میں اس معاملے میں ایسی مثالیں قائم کی ہیں، 15,000 20,000 کے مجمع تو میں نے دیکھے کہ بغیر لاؤڈ سپیکر کے انہوں نے ان کو ایڈریس کیا ہے، اور یہ ان کے جذبے کا معاملہ تھا۔ میں نے سن 58 میں کوئٹے میں کم سے کم 15,000 کا جلسہ ان کا دیکھا جس میں لاؤڈ سپیکر نہیں تھا، ایک شخص بغیر لاؤڈ سپیکر کی تقریر کر رہا تھا۔ لیکن آخر ایک حد ہوتی ہے، جہاں 3 لاکھ ہو جائیں گے وہاں کیا کریں گے آپ؟ وہاں ظاہر بات ہے آپ کو اس ذرائع کو استعمال کرنا پڑے گا۔ ان ذرائع میں فی نفس ہی کوئی خرابی نہیں ہے، خرابی ان کے استعمال میں ہے۔ تو یہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ہے در حقیقت کسی وجہ سے بھی اگر آپ جو بھی ذرائع آپ کو سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی نے دیے ہیں انہیں آپ استعمال نہیں کریں گے تو گویا کہ آپ اپنے مقصد کے ساتھ خود دشمنی کر رہے ہیں۔ ان تمام ذرائع کو استعمال کیجئے، لیکن یہ نہ سمجھیے کہ نتیجہ ان پر منحصر ہے، نتیجے کا سارا تعلق اللہ کے ساتھ ہے۔ یہ ہے توکل کا وہ بالکل بال سے باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز راستہ ہے کہ جس پر کھڑے رہنا آسان نہیں۔ اب آگے چلیے، والذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش۔ آج میں ذرا چاہتا ہوں پوری تفصیل سے اس موضوع پر گفتگو ہو، اس لیے کہ یہ چیزیں جب ایک خاص واعظانہ انداز میں سامنے آتی ہیں ان کا مفہوم کچھ اور ہوتا ہے۔ آج یہ سمجھ کر چلیے کہ ایک اقامت دین کی جد و جہد کے لیول پر ان لوگوں کی سطح پر کہ جو اس کے لیے عزم مصمم کر لیں، یہ کیا اوصاف ہے کہ جو یہاں قرآن ہمارے سامنے لا رہا ہے۔ اور وہ لوگ والذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش، جو اجتناب کرتے ہیں بڑے بڑے گناہوں سے اور فحش چیزوں سے، وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، اور جب وہ غضبناک ہو جاتے ہیں، انہیں غصہ آتا ہے تو وہ معاف کر دیتے ہیں۔ اب ذرا نوٹ کیجئے گا یہ کیا اوصاف ہیں، ان کے کیا یہ کپلز بنائے گئے، جوڑے بنائے گئے ہیں۔ 2 کو جمع کیا گیا پہلی آیت میں، فَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ اب 2 چیزیں آ رہی ہیں اگلی آیت میں۔ نمبر 1، وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشِ، وہ لوگ جو اجتناب کرتے ہیں بڑے بڑے گناہوں سے اور بے حیائی کے کاموں سے۔ اب نوٹ کیجئے قرآن مجید میں اس موضوع کے لیے 2 مقامات اور ہیں، وہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کو نوٹ کرا دوں تاکہ اس کی اہمیت کا آپ کو اندازہ ہو جائے۔ سورۃ النجم میں بھی فرمایا گیا ہے، الذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش الا اللمم ان ربک واسع المغفرہ هو اعلم بکم اذ انشأکم من الارض واذ انتم اجنۃ فی بطون امہاتکم فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى۔ میں صرف ترجمہ کر رہا ہوں اور اس آیت کو پھر آپ نوٹ کر لیجئے گا، آیت نمبر 32 ہے سورہ نجم کی۔ وہ لوگ کہ جو بچتے ہیں بڑے بڑے گناہوں سے اور بے حیائی کے کاموں سے، الا اللمم، سوائے کوئی آلودگی، سوائے تھوڑی سی کہیں ملوث ہو جانے کی کیفیت۔ ان ربک واسع المغفرہ، تمہارا رب بہت ہی وسیع ہے مغفرت کے اعتبار سے، بہت معاف فرمانے والا۔ اس کی اس مغفرت کی جو استعداد یا قوت یا اس کا جو صلاحیت ہے وہ محدود نہیں ہے، واسع المغفرہ۔ کیوں کہا گیا یہ میں ابھی بیان کروں گا۔ هو اعلم بکم اذ انشأکم من الارض، وہ خوب جانتا ہے تمہیں جبکہ اس نے تمہیں زمین سے اگایا، وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ، وہ تم سے اس وقت بھی واقف تھا جبکہ تم اپنی ماؤں کے پیٹوں میں جنین کی شکل میں تھے۔ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، تو زیادہ اپنی پاکیزگی کا ڈھنڈورا نہ پیٹا کرو، زیادہ اپنے نیک اور متقی ہونے کا کوئی دعویٰ نہ کیا کرو، جو تمہاری اصل حقیقت ہے اس سے اللہ خوب واقف ہے۔ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، وہ خوب جانتا ہے جو واقعتاً متقی ہے اس سے۔ اسی طرح کا ایک مضمون ہے کہ جو سورہ نساء میں آیا ہے، یہ آیت نمبر 31 ہے، آسان رہے گا یاد رکھنا، سورہ نساء کی 31، سورہ نجم کی 32۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، اگر تم اجتناب کرو گے ان بڑی بڑی چیزوں سے جن سے تمہیں روکا جا رہا ہے، نکفر عنکم سیئاتکم، تو تمہاری برائیوں کو یعنی چھوٹے گناہوں کو ہم تم سے دور کر دیں گے، ان کا کفارہ بنا دیں گے۔ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما،
اور تمہیں داخل کریں گے بڑے باعزت مقام پر. یہ 3 آیات نوٹ کر لیجئے. اور اب ایک بات کو سمجھیے, یہ ذرا موضوع جو ہے کچھ تھوڑا سا نازک ہے, اس کا مفہوم جو ہے کوئی مفہوم مخالف آپ اپنے ذہن میں نہ بٹھا لیجئے گا. دیکھیے ہمارے ہاں ایک طبقہ ہے اور ہمیشہ رہا ہے, آج بھی ہے, جن پر کہ اپنی ذاتی اصلاح کا مادہ اتنا زیادہ غالب آ جاتا ہے کہ اس میں تو وہ انتہا کے درجوں کے پہنچ رہے ہوتے ہیں, اس میں باریک سے باریک چیز جو ہے اس کے اوپر سخت مضطرب ہو جائیں گے. چھوٹی سی چھوٹی بات جو ہے شریعت سے ذرا قدم ہٹا اور شدید قسم کا ان کے اوپر ایک طبیعت کے اندر رد عمل پیدا ہو جائے گا. یعنی حساسیت بعض پہلوؤں سے انتہا کو درجے کو پہنچی ہوئی. اور جو بڑی چیز ہے دین کا غلبہ, دین کی بجائے لادینیت کا غلبہ ہے, اس کی انہیں فکر نہیں ہوتی. پورا نظام کس چیز پر چل رہا ہے اس کی انہیں دلچسپی نہیں. ماحول میں کیا رنگ پھیل رہا ہے اس کی فکر نہیں. منکرات کتنے پھیلتے چلے جا رہے ہیں اس پر تشویش نہیں. لیکن اپنے ذاتی جو ہے تزکیے کے معاملے میں وہ ایک قدم سے اگلا قدم, اس سے اگلا قدم, پوری قوت, پوری جد و جہد, پوری توانائیاں, اپنے تزکیے, اپنی اخلاق کی درستی, اپنی نیکیوں کے زیادہ سے زیادہ اس کو کمانے کے اندر اپنی توانائیوں کو لگاتے چلے جاتے ہیں. یہ در حقیقت وہ کردار ہے جو میدان کا کردار نہیں بنتا, وہ ایک کونے میں بیٹھنے والا کردار بن جاتا ہے. وہ اقامت دین کی جد و جہد میں نہیں آتا, بلکہ اس کے اوپر ایک انفرادیت کا رنگ اتنا غالب آ جاتا ہے کہ وہ پھر اس میدان کے اندر کبھی آتا ہی نہیں. میں آج جب سوچ رہا تھا تو مجھے 2 الفاظ کے جو ہمارا جو میڈیکل بیک گراؤنڈ ہے اس کے حوالے سے ذہن میں آئے کہ ایک ہوتا ہے میکروسکوپک ویو, ایک مائکروسکوپک ویو. ایک تو یہ ہے کہ آپ دنیا کو دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے اور آپ کے سامنے ایک بڑا فیلڈ آف ویژن ہے جو کھلا ہوا ہے. ایک یہ کہ کسی چھوٹے سے نقطے کے اوپر آپ نے اپنی مائکروسکوپ کے لینس کو فوکس کر دیا ہے اور اب اس کے اندر جو باریکیاں ہیں اس کو آپ فوکس کر کے دیکھ رہے ہیں. اسی کو سمجھیے کہ میکروسکوپک ویو یہ ہے اس دنیا میں دین کس حال میں ہے. وہ حال ہے جو حالی نے کہا تھا کہ پستی کا کوئی حد سے گزر نہ دیکھے, اسلام کا گر کر نہ ابھر نہ دیکھے, مانے نہ کبھی کہ مد ہے ہر جذر کے بعد, دریا کا ہمارے جو اتر نہ دیکھے. اب یہ وہ میکروسکوپک ویو ہے. پوری دنیا کو لے لیں, اپنے ملک کو لے لیں, اپنے شہر کو لے لیں, اپنے محلے کو لے لیں, اپنے گھر کو لے لیں, جو حال ہے یہ میکروسکوپک ویو ہے. اور ایک مائکروسکوپک ویو ہے کہ انسان اپنی ذات کے اوپر لینس کو فوکس کر کے بیٹھا ہوا ہے. ذرا سا اس کے اندر کوئی کمی, ذرا سی اس کے اندر کوئی کوتاہی اگر ہو گئی تو گویا کہ قیامت ٹوٹ پڑے گی. ویسے تو اپنی جگہ پر پسندیدہ بات ہے, تقویٰ جتنا بڑھتا چلا جائے, نیکی کی حص جتنی بڑھتی چلی جائے, قابل تعریف بات ہوگی. لیکن اگر وہ اس کیفیت میں ہے, میکروسکوپک پس منظر وہ ہے جو میں نے بیان کیا, تو یہی چیز در حقیقت اس اقامت دین کی راہ کا سب سے بڑا پتھر, اس کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ بن جاتی ہے. شیطان اسی راستے میں لگاتا ہے لوگوں کو. جو اقبال نے ابلیس کی مجلس شورا میں بڑے معنی خیز اشعار کہے ہیں, یہ ان کی زندگی کی میں سمجھتا ہوں کہ آخری دور کی نظم ہے, اور ان کا جو پیغام تھا ملت اسلامیہ کے نام, اس کا لب لباب اس میں ہے. کیا کہا اس نے, ابلیس کی زبان سے کہلوا رہے ہیں علامہ اقبال کہ ابلیس کی جو اصل جو تدبیر ہے وہ کیا ہے. مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں اسے, پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے. یہ رگڑتا رہے اپنے آپ ہی کو, اور رگڑے اور رگڑے. ظاہر بات ہے جتنا رگڑو گے اور صاف ہو جاؤ گے, کچھ اور رگڑو گے کچھ اور صفائی ہو جائے گی, کچھ اور رگڑو گے کچھ اور صفائی ہو جائے گی. لیکن یہ کہ یہ تمہاری پوری زندگی اسی رگڑنے میں لگی رہے گی, تم کبھی شیطان کے ساتھ پنجہ آزمائی میدان میں آ کے نہیں کر سکو گے, تب کبھی باطل کو اس کی آنکھوں کے اندر آنکھیں ڈال کر للکار نہیں سکو گے. یہ ہے اصل میں وہ طرز عمل قرآن مجید جس سے ہٹانے کے لیے یہ کہتا ہے دیکھو بڑے بڑے گناہ ان کو چھوڑو, چھوٹی چیزوں کو ہمارے حوالے کرو. ہم بہت واسع المغفرہ ہیں, ہم معاف فرمانے والے ہیں, اور ہماری غفاری کی شان بہت اونچی ہے, ہم بہت بخشنے والے ہیں. یہاں پہ کیا فرمایا سورہ نساء میں, اگر تم ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ, وہ بڑی بڑی چیزیں کہ جن سے تمہیں روکا جا رہا ہے, اگر اس سے باز آ جاؤ گے, نکفر عنکم سیئاتکم, تمہاری برائیوں کو ہم تم سے خود دور کر دیں گے, وندخلکم مدخلا کریما, اور تمہیں بہت ہی باعزت مقام پر پہنچا دیں گے. میں یہ کوشش کر رہا ہوں, لیکن مجھے یہ ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں آپ میری بات کو صحیح کانٹیکسٹ میں اور جو میرا اصل مضمون ہے مفہوم ہے اس کو سمجھ نہ پا رہے ہو, اور کوئی قابل اعتراض بات آپ کے سامنے آ جائے کہ تزکیہ نفس کی نفی کر دی اس نے, اور اس نے اخلاق کے اعمال, اپنے اخلاق کے اور اعمال کی درستی جو ہے اس کی نفی کر دی. میں نفی نہیں کر رہا, ایک توازن کی ضرورت ہے کہ وہ میکروسکوپک اور مائکروسکوپک ان دونوں کے درمیان توازن ہو. دیکھو کہ اس دنیا میں اس وقت ہو کیا رہا ہے, اور اسی کے لیے وہ حدیث میں سنایا کرتا ہوں. آج تو یہ درس قرآن میں بات آ گئی ہے, وہ حدیث میرے نزدیک آخری چیز ہے. اس کے بعد بھی اگر آنکھ نہیں کھلتی کسی انسان کی تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ اپنے گرد اس نے جو یہ فلا تزکوا انفسکم, اس نے جو اپنے گرد تزکیہ نفس کا ایک مصنوعی حالہ بنا لیا ہے, کبھی بھی وہ اس حالے سے نکل سکے گا اگر اس حدیث سے بھی آنکھ نہ کھلی. اور وہ حدیث کیا ہے, مولانا اشرف علی تھانوی نے اس کو اپنے جو خطبات جمعہ ہیں ان میں نقل کیا ہے, بیہقی کی روایت ہے. اوحى اللہ عز وجل الی جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ان اقلب مدینۃ کذا وکذا باہلھا, اللہ نے حکم دیا حضرت جبرائیل کو فلاں فلاں بستیوں کو الٹ دو اس کے رہنے والوں سمیت.
قال فقالا، حضور نے فرمایا، اس پر حضرت جبرائیل نے عرض کیا بارگاہ خداوندی میں، ان فیہا عبدک فلانا لم یعصک طرفۃ عین، پروردگار اس بستی کو الٹ دوں، اس میں تو تیرا فلاں بندہ بھی ہے جس نے کبھی پلک جھپکنے جتنی دیر بھی معصیت میں بسر نہیں کی۔ اب آپ اندازہ کیجئے، یہ جو ہے نا اپنے آپ کو رگڑنا اور مانجنا اور پوری زندگی رگڑنے میں اور مانجنے میں لگا دینا۔ ہم بعض بزرگوں کے تذکرے میں سنتے ہیں اتنے اللہ والے تھے، اتنے اللہ والے تھے کہ ان کا گھوڑا بھی کوئی مشکوک دانہ نہیں کھاتا تھا، اور وہ خود جو ہے وہ انگریز کی عدالت میں بیٹھے ہوئے اور انگریز کی نوکری کر رہے تھے۔ یہ ہے وہ میکروسکوپک اور مائکروسکوپک کا عدم توازن۔ طاغوت کی چاکری کر رہے ہیں، انگریز کی ملازمت کر رہے ہیں، انگریز کے قانون کی تنفیذ کے اندر اعلی کار بن رہے ہیں، لیکن ذاتی تقویٰ اور ذاتی نیکی اور ذاتی للہیت جو ہے اس کا معیار یہ ہے کہ ان کا گھوڑا بھی مشکوک چارہ اور مشکوک کھانا نہیں کھا سکتا۔ یہ ہے وہ عدم توازن، اس کو نوٹ کیجئے گا، جس کو کہ اس حدیث میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا کہ حضرت جبرائیل عرض کرتے ہیں کہ اللہ فلاں بستی کو الٹ دوں، اس میں تو تیرا فلاں بندہ بھی ہے جس نے پلک جھپکنے جتنی دیر بھی معصیت میں بسر نہیں کی۔ ذاتی نیکی کا بھی اس سے اونچا کوئی مقام کوئی شخص مجھے اگر بتا سکے تو میں اس کا مرید ہو جاؤں گا۔ اس سے اونچا کوئی مقام ہوگا کہ آنکھ جھپکنے جتنی دیر بھی کسی نے معصیت میں بسر نہیں کی، ذاتی نیکی کی معراج۔ لیکن حکم کیا ہوا بارگاہ خداوندی سے؟ قال فقالا، حضور نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا جبرائیل کو، اقلب علیہ وعلیہ، الٹو اس بستی کو، پہلے اس بدبخت پر پھر دوسروں پر۔ کیوں؟ فإن وجهه لم يتمعر في ساعة قط، اس لیے کہ اس کا چہرہ کبھی میری غیرت میں سرخ نہیں ہوا، اس چہرے کا رنگ نہیں بدلا۔ بے غیرت انسان، بدیاں پھیلتی رہیں، میرے دین کو روندا جاتا رہا، میری شریعت کی دھجیاں بگڑتی رہیں، عوامر کا مذاق اڑایا جاتا رہا، نواہی کے لیے دنیا کے اندر جن چیزوں سے میں نے روکا اس کے لیے فلسفے تراشے گئے، اور یہ لگا رہا مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں اسے، یہ سوائے ذاتی اپنے اس اصلاح کے اور ذاتی تقویٰ کے اور ذاتی نیکی کے اور ذاتی عبادت گزاری کے یہ میدان میں نہیں آیا، اس کا خون نہیں کھولا کبھی، اس کے چہرے کا رنگ متغیر نہیں ہوا، لہذا یہ دوہرا مجرم ہے۔ یہ ہے وہ تصور جو یہاں پر نوٹ کیجئے۔ ہاں، اس کے یہ معنی بھی نہیں ہے کہ نماز بھی نہیں پڑھ رہے، روزہ بھی نہیں رکھ رہے، اقامت دین کے کارکن ہیں، فرض نماز آ گئی ہے وہ چلی جا رہی ہے، جماعت کا کوئی اہتمام نہیں ہے۔ اب یہ دو انتہائیں ہیں، ایک انتہا یہ کہ وہ تزکیہ نفس جو ہے اسی میں وہ رگڑنے اور مانجنے کا عمل جاری ہے، ایک یہ کہ اس کا سرے سے کوئی تعلق ہی نہیں، اپنی ذات سے بحث ہی نہیں۔ وہ کیفیت وہ ہو گئی ہے جو یہود کی آئی ہے قرآن مجید میں کہ تامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ یہ دوسری انتہا ہے۔ پھر وہی بات عرض کروں گا، وہی بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز راستہ ہے جس پہ چلنا ہوگا کہ نہ یہ ہو کہ وہ مبالغہ ہو رہا ہو، اپنی ذاتی اسلام میں تو مبالغہ کی حد تک آگے جا رہے ہیں، اور دوسرے یہ کہ اپنے دین کی تبلیغ و اشاعت، اقامت دین کی جد و جہد، اس کا کھانا ہی نہیں کھولا زندگی میں، وہ کھاتا ہی نہیں کھلا ہے۔ یہ ایک انتہا ہے۔ دوسری انتہا یہ ہے کہ انسان یہ سمجھے اپنے آپ کو کہ میں تو مجاہد فی سبیل اللہ اور دین کا کارکن اور دین کا میں اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کرنے والا ہوں، جبکہ حال یہ ہو کہ جو کبائر ہیں وہ بھی زندگی میں موجود ہوں۔ ظاہر بات ہے فرض کا ترک کبیرہ ہے، نماز فرض چھوڑی تو کبیرہ گناہ کا ارتکاب ہو گیا، وہ تو کبائر میں آ جائے گا۔ فرائض کا ترک کر دینا کبیرہ گناہ شمار ہوگا۔ لہذا یہ دو انتہائیں ہیں، لیکن یہاں پر نوٹ کیجئے کہ یہ کس اہمیت کے ساتھ فرمایا، والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش، وہ لوگ جو اجتناب کرتے ہیں۔ اچھا، اسم کو اور فحش کے لفظ کو ذرا فرق ہے، اس کو سمجھ لیجئے۔ آسمہ عربی زبان میں کہتے ہیں اس اونٹنی کو جو قافلے کے ساتھ نہ چل پا رہی ہو، پیچھے رہ گئی، وہ آسمہ ہے۔ اس لفظ اسم کا اصل جو سینس ہے وہ یہاں سے ملے گا۔ جب ایک انسان جو اللہ نے اس کے لیے ایک مطلوب چیز رکھی ہے اس تک نہیں پہنچ پا رہا تو گناہ کا معاملہ ہو رہا ہے۔ یعنی یہ اسم کیا ہے؟ اللہ نے جو چیز اس سے چاہی وہ نہیں کر پایا، یہ اسم ہے۔ فحش اس کے ایک بالکل مختلف کھاتا ہے، وہ ہے اللہ نے فطرت انسانی میں جو حیا رکھی ہے، جو شرم رکھی ہے، جب اس شرم کا پردہ چاک ہو جاتا ہے تو واقعہ یہ ہے کہ یہ وہ چیز ہے کہ جب اب اس کے بعد اس انسان کے لیے کوئی جگہ نہیں، کوئی ٹھکانہ نہیں۔ لہذا جہاں تک فواحش کا تعلق ہے اس کو ہر جگہ پر آپ نے دیکھا وہ ایک علیحدہ مکمل کیٹیگری کے ساتھ آیا ہے۔ کبائر کا تعلق اسم کے ساتھ ہے۔ الذین یجتنبون کبائر الاسم، وہ لوگ کہ جو بڑے بڑے جو اسم ہیں ان سے بچتے ہیں، یعنی بڑی بڑی کوتاہیوں سے بچتے ہیں، بڑے بڑے جو بھی اللہ کی طرف سے احکام ہیں ان کی بجا آوری سے بچتے ہیں۔ اور نمبر دو، فواحش سے کل کے کل، یعنی فحش ہے جو ہے وہ تو در حقیقت انسان کی شخصیت کو مس کر دینے والی ہے۔ یہ فحاشی وہ شے ہے کہ جو انسان کی فطرت کے اندر پرورشن پیدا کرتی ہے، لہذا یہ تو گویا کہ تباہ کن ہے کلیتاً۔ تو یہاں اجتناب فواحش سے ہے کلیتاً، اور اسم اور گناہ میں ہے کبائر کے ساتھ۔ ان دو چیزوں کو جس طرح پر یہاں علیحدہ علیحدہ جمع کیا گیا ہے یہ بھی بہت ہی قابل توجہ ہے۔ والذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ۔ یہاں اب چوتھی بات آ رہی ہے، وہی
بال سے باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز۔ ایک کیفیت یہ ہوتی ہے کہ انسان بے حمیت ہو گیا ہو، بے غیرت ہو گیا ہو، غصہ آتا ہی نہیں، کوئی ماں کی گالی دے کر چلا گیا تب بھی بیٹھے آرام سے، کوئی دین کو کوئی برا کہہ کے چلا گیا تب بھی خون نہیں کھولا۔ یہ ایسے بے غیرت انسانوں سے دنیا میں کوئی کام کبھی بھی نہیں ہوگا، نہ وہ خیر کا کر سکیں گے نہ شر کا کر سکیں گے۔ وہ اعلی کار تو بن سکتے ہیں شر کا، بدی انہیں بطور اعلی کار استعمال کر لے تو اور بات ہے، وہ خود شر کا بھی کوئی کام نہیں کر سکتے۔ انسان کے اندر غصے کا ہونا لازم ہے، یہ اس کی فطرت کے اندر اللہ نے پیدا کیا ہے، اس کی حمیت کا تقاضا ہے، اس کے اندر یہ ہے غضب پیدا ہو۔ اب غضب پیدا کس چیز پر ہوتا ہے؟ یہ ہوگا انسان کے اپنے جو بھی اس کے سوچ کا تانا بانا ہے اس کے اعتبار سے۔ ایک شخص کا اللہ کے ساتھ تعلق ہے تو وہ اس کی کسی بات پر غضبناک ہو جائے گا اگر کبھی کوئی شخص اس کی کسی بات کو چیلنج کرے، اللہ کا مذاق اڑائے۔ وہی اس حدیث میں آیا تھا جو میں نے ابھی آپ کو سنایا، فَإِنَّهُ لَمْ يَتَمَّعْ فِي سَاعَةً قَطْ، کہ اس کو ماں کی گالی کوئی دیتا ہے تو اس کا پورے جسم کا خون جو ہے اس کے چہرے میں آ جاتا ہے، لیکن جب اللہ کے دین کے ساتھ کوئی باغیانہ کلمہ کہتا ہے تو اسے کچھ نہیں ہوتا۔ معلوم ہوا کہ دین کے اعتبار سے بے غیرت ہے، ویسے اس کے اندر غیرت اپنے ماں باپ کی موجود ہے۔ یہاں معاملہ جو کہا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ اگر انسان میں کسی کے لیے بھی غیرت نہیں تو وہ تو بالکل نکما آدمی ہے، اس میں جان ہی نہیں۔ غیرت ہونی چاہیے، غصہ آنا چاہیے۔ یہ ابھی اس سلسلہ آیات میں جو مضمون آئے گا اور کھل کر آگے چل کر یہ بات اور واضح ہوگی۔ ابھی یہاں صرف اس درجے میں جو یہ آیت نمبر 2 میں آ رہا ہے اس کو سمجھیے کہ یہ نہیں کہا گیا کہ انہیں غصہ ہی نہیں آتا۔ جنہیں غصہ نہیں آتا وہ تو کوئی بڑے ہی بے غیرت بے حمیت لوگ ہوتے ہیں، ان کے اندر کوئی جان ہوتی نہیں، انہوں نے کیا کام کرنا ہے، نہ کوئی خیر کا نہ بدی کا۔ غصہ آتا ہے لیکن اب یہ ہے وہ لیکن، وہ تلوار کی دھار۔ غصے کے عالم میں اقامت دین کے کسی جد و جہد میں کوئی اقدام کرنا تباہ کن ہے۔ اقامت دین کے کسی کارکن کا غصے کے عالم میں کوئی فیصلہ کرنا اس جد و جہد کو تباہ کر دے گا۔ یہاں ضرورت کیا ہے؟ غصہ آئے لیکن ہم یغفرون۔ اب یہ غفر کے معنی کیا ہے اصل سمجھیے، غفر کے معنی ڈھانپ دینا۔ یہ مغفر کہتے ہیں خود کو، یہ جو ہمارے فوجی بھائی پہنتے ہیں لوہے کی ٹوپی، یہ مغفر ہے، پرانے زمانے سے اس کا رواج ہے۔ تلوار جو ہے اس کا وار سر پر نہ آئے، سر پر آئے تو سر بچ جائے، وہ لوہے کی ٹوپیاں پہنتے تھے، آج بھی وہ لوہے کی ٹوپیاں ہیں تاکہ بلٹ جو ہے اس سے بچاؤ ہو جائے سر کا۔ یہ مغفر ہے، ڈھانپ لینے والی شے۔ اذا ما غضبوا ہم یغفرون، انہیں اپنے غصے کے اوپر اتنا غلبہ حاصل ہے، اتنی قدرت حاصل ہے، اس کو کنٹرول کرنے کی اتنی صلاحیت ہے کہ وہ اس میں کوئی اقدام نہیں کرتے، اس میں کوئی فیصلہ نہیں کرتے۔ اور میں ذرا آگے چل کر بتاؤں گا، ایک چیز اقامت دین کے کارکنوں میں مطلوب ہے کہ وہ اپنے غصے کو اپنے اندر ہی اندر پی کر، اندر ایک لاوا جیسے کہ پک رہا ہو اس کو پکائیں۔ ایک وقت آئے گا جب کہ اس غصے کے نکالنے کی اجازت دی جائے گی، وہ وقت آئے گا جب کہ کہا جائے گا اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، آج سے تمہارے ہاتھ کھول دیے گئے، اندر ہی اندر پکاؤ اپنے اس غضب کو، لیکن ابھی تمہیں اجازت نہیں ہے ہاتھ اٹھانے کی۔ یہ میں سیرت کی تقاریر میں اور انقلابی جدوجہد کے مراحل میں بار بار بیان کر چکا ہوں کہ 12 برس تک مکے میں حکم کیا تھا؟ ہاتھ رو کے رکھو، کفوا ایدیکم، نو ریٹیلیشن، کوئی جوابی کارروائی نہیں ہوگی، تمہیں دہتے ہوئے انگاروں پر لٹائے لیٹ جاؤ، تمہاری نگاہوں کے سامنے سمیہ کو جو تکلیف دی جا رہی ہے دیکھو اور برداشت کرو۔ سمیہ سے بھی کہا جا رہا ہے رضی اللہ تعالی عنہا، اور حضرت یاسر سے بھی، اصبروا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، صبر کرو اے یاسر کے گھر والوں۔ مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ صبر کرو، ابھی تھامو اپنے آپ کو۔ میں اقبال کا ایک شعر پڑھا کرتا ہوں اس موقع پر کہ نغمہ ہے بلبل شوریدہ تیرا خام، ابھی اپنے سینے میں اسے اور ذرا تھام، ابھی اپنے اس غضب کو، یہ نہیں چاہتا اسلام کہ وہ غضب پیدا نہ ہو لیکن تھامو، کنٹرول کرو۔ ایک وقت آئے گا جب وہ آیت نازل ہوگی اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، جن لوگوں کو آج تک اجازت نہیں تھی اور ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، آج ان کے بھی ہاتھ کھول دیے گئے۔ پھر آپ نے دیکھا وہ صحابہ کرام کا اندر کا وہ جو جوالا مکھی ہے وہ جب پھٹا ہے، وہ اندر جو کچھ انہوں نے اپنے جذبات کو تھامے رکھا تھا 12 برس تک، وہ جب ظاہر ہوئے ہیں تو پھر ان کے ذریعے سے کتنی بڑی انقلابی کارروائی ہوئی۔ تو یہ ہے اصل میں یہاں پر جو فرمایا، ایک انقلابی جد و جہد کے اندر بڑے کنٹرول کی ضرورت ہے۔ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، اس وقت تو ابھی روکنا ہوگا، تھامنا ہوگا اپنے آپ کو، اپنے جذبات کو اندر ہی اندر، وہ اندر کھولتے ہوئے مادے کے طریقے پر کھولتا رہے، کوئی پرواہ نہیں، لیکن اس کا ظہور نہ ہو۔ معاف کرو، ابھی حضور سے کتنی مرتبہ قرآن میں کہا گیا ہے نبی ذرا ان کے مہلت دیجئے، ابھی مہلہم قلیلا، ابھی ذرا ان کو مہلت دیجئے، ابھی آپ صبر کیجئے، ہمارے پاس سب کچھ ہے، ان لدینا انکالا وجحیما وطعاما ذا غصۃ وعذابا الیما، ہم ان میں سے ایک ایک کو ان کے کیفر کردار تک پہنچا دیں گے، ایک ایک کا پورا حساب لے لیں گے، ایک ایک کو اس کا پورا جو ہے بدلہ چکا دیں گے، لیکن ابھی نہیں، ابھی ذرا صبر کیجئے۔ فاصبر علی ما یقولون واہجرہم ہجرا جمیلا، تو یہ ہے وہ بات جو کہی گئی وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ۔ تیسری آیت وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ، یہ اس سورہ مبارکہ کا
جس طریقے سے کہ اقامت کا لفظ جو ہے یہ اس کا مرکزی مضمون ہے، ایسے استجابت کا لفظ ہے۔ والذین استجابوا لربہم، وہ لوگ جو اپنے رب کی پکار پر لبیک کہتے ہیں۔ اب ظاہر بات ہے کہ یہاں یہ لوگ نوٹ کریں، اہل علم یہاں موجود ہیں، اس سورہ مبارکہ میں کون سی پکار آئی ہے؟ ظاہر بات ہے کہ یہ ایک سورت ہے، اس سورت کے اندر صغرا کبرا، اس کے اپنے مضامین، یہ سارے کے سارے ایک مربوط شے بنتے ہیں۔ اس سورت میں ابھی تک صرف ایک پکار آئی ہے، اور وہ کیا تھی؟ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ اس کے علاوہ کوئی فعل امر ابھی تک آیا ہی نہیں، کوئی حکم کہ یہ کرو، نماز پڑھو ابھی تک نہیں آیا، روزہ رکھو ابھی تک نہیں آیا، زکات دو ابھی تک نہیں آیا، خرچ کرو ابھی تک نہیں آیا، کوئی حکم نہیں آیا ہے اب تک پوری سورہ مبارکہ میں شروع سے لے کر، سوائے اس کے کہ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ یہ تو آیا جمع کے سیغے سے، اور حضور کے لیے آیا تھا فلذلک فادع واستقم کما امرت ولا تتبع اهواءهم وقل آمنت بما انزل الله من کتاب وامرت لأعدل بینکم۔ اے نبی اسی کی دعوت دیتے رہیے، جمے رہیے، ڈٹے رہیے، مخالفت کی پرواہ نہ کیجیے، لوگ ساتھ نہیں آتے ہیں تب بھی بددل نہ ہو، آپ ڈٹے رہیں اور آپ ڈنکے کی چوٹ کہتے رہیں کہ میرا ایمان تو اس کتاب پر ہے جو اللہ نے نازل فرمائی، اور لوگوں میں صرف وائز کی حیثیت سے نہیں آیا ہوں، میں نظام عدل قائم کرنے کے لیے آیا ہوں۔ یہ کام تمہیں کرنا ہے۔ یہ ہے کل جو فعل امر اب تک آئے ہیں، جو پکار آئی ہے، کال آئی ہے۔ تو اب جب یہاں فرمایا والذین استجابوا لربہم، اور جو چھوٹی سی سلپ آپ کو دی گئی ہے اس کے اندر یہ لفظ آخری درجے میں آئے گا، استجیبوا لربکم من قبل ان یاتی یوم لا مرد له من اللہ ما لکم من ملجأ یومئذ وما لکم من نکیر۔ لبیک کہو اپنے رب کی پکار پر، آغاز کرو، بسم اللہ کرو، قدم بڑھاؤ۔ کس انتظار میں ہو؟ کس چیز کے اوپر مؤخر کر رہے ہو؟ کیا تمہیں یقین ہے کہ موت تمہیں ابھی مزید مہلت دے گی؟ کس چیز کے اوپر ٹال رہے ہو؟ استجیبوا لربکم، اپنے رب کی اس پکار پر لبیک کہو، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے کہ جب وہ آ جائے گا تو پھر اسے لوٹانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تو یہاں وہی لفظ آیا ہے والذین استجابوا لربہم، وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنے رب کی پکار پر لبیک کہی، جو حاضر ہو گئے۔ وہ شعر پھر سنا رہا ہوں کہ واپس نہیں پھیرا کوئی فرمان جنوں کا، تنہا نہیں لوٹی کبھی آواز جرس کی، خیریت جاں راحت تن صحت داما، سب بھول گئی مصلحتیں اہل ہوس کی۔ جب تک یہ شکل نہ ہو تو والذین استجابوا لربہم میں آپ نہیں آئیں گے۔ والذین استجابوا لربہم واقاموا الصلاۃ، اب نوٹ کیجئے یہاں آیا ہے پہلی مرتبہ اس سورت مبارکہ میں نماز کا ذکر، اور بہت اہم ہے یہ لفظ، یہاں بھی وہی لفظ اقامت آیا ہے۔ اقامت دین کی جد و جہد میں اقامت صلاۃ اہم ترین ہے، اس لیے کہ اقامت صلاۃ کو نوٹ کر لیجئے، اس میں کبھی بھی کسی کے نزدیک نوافل نہیں آتے، فرائض آتے ہیں۔ اقیم الصلاۃ میں فرض نمازوں کا معاملہ آئے گا، وہ جو بھی انفرادی اپنے تزکیے کے لیے نوافل ہیں، رات کی تہجد ہے، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، لیکن اقیم الصلاۃ جو ہے وہ کہاں ہے؟ اقیم الصلاۃ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ، یہ واو عطف ہے، اس نے اس کو اس سے ہٹا دیا ہے۔ تو اقامت صلاۃ جو ہے وہ کیا ہے؟ سورج کے ذرا ڈھلنے سے لے کر، سورج ذرا جو نصف النہار سے ڈھلا اور ظہر ہے، ذرا اور نیچے ہوا عصر ہے، غروب ہو گیا مغرب ہے، الی غسق اللیل رات کے تاریک ہو جانے تک وہ عشاء ہے، پانچویں نماز فجر وقرآن الفجر، کیوں کہ اس فجر کی نماز میں تلاوت طویل ہونی چاہیے۔ عام طور پر حضور کے معمولات میں تقریباً 5 رکوعوں کی بات آتی ہے، 3 رکوعوں کی کوئی صورت پہلی رکعت میں اور 2 رکوعوں کی کوئی صورت جو ہے وہ دوسری رکعت میں۔ یہ آپ کا عام جو ہے فجر کی نماز کا نصاب ہے، جو آپ کے علم میں ہوگا کہ جمعے کی نماز میں فجر میں جمعے کے روز آپ عام طور پر سورہ الف لام میم سجدہ، یا جسے سورہ سجدہ بھی کہتے ہیں، 3 رکوعوں پر مشتمل ہے، اور دوسرے میں وہ سورہ دہر 2 رکوعوں پر مشتمل ہے۔ تو یہ قرآن الفجر، نماز فجر کو قرآن الفجر کہہ دیا گیا، کیوں؟ اس لیے کہ اس میں تلاوت جو ہے طویل ہے۔ یہ ہے اقامت صلاۃ۔ اس اقامت صلاۃ کو اس کی تمام شرائط، اس کے تمام آداب، اس کے پورے اہتمام اس کے ساتھ قائم کرنا، اقامت دین کی جد و جہد میں عملی طور پر عبادات میں سے اہم ترین یہی ہے۔ بقیہ یہ کہ میں نفی نہیں کر رہا بقیہ عبادات کی، خود نماز میں نوافل کی بڑی اہمیت ہے، انفرادی اصلاح تزکیہ نفس، یہاں بحث وہ نہیں ہے، جہاں وہ بحث ہوگی اس کا اہمیت کے ساتھ ذکر آ جائے گا۔ قم الليل الا قليلا نصفه وانقص منه قليلا او زد عليه ورتل القرآن ترتیلا یا من الليل فتهجد به نافلة لك، یہ وہ ذکر ہے۔ لیکن یہاں اس اقامت دین کی جد و جہد میں جو عبادات کا پورا نصاب ہے، ان میں سے اہم ترین شے ہے اقامت صلاۃ۔ والذین استجابوا لربهم واقاموا الصلاۃ وامرهم شورى بینہم، یہ آیت اس اعتبار سے پہلی دونوں آیتوں سے اہم ہو گئی، اس میں 2 چیزوں کے جوڑے آئے تھے، یہاں ایک دم 4 اوصاف ہیں جن کو جمع کیا گیا۔ ایک، انسان تیار رہے، آمادگی پیدا کرے، جو حکم آئے گا حاضر ہو جائیں گے، جب پکارا جائے گا حاضر ہو جائیں گے،
جس کو قرآن سمع و طاعت کہتا ہے، سنو اور مانو، حکم دیا جائے فوراً اس کی تعمیل کرو، پکارا جائے حاضر ہو جاؤ، جب تم جمع ہو جاؤ کسی دین کے کام کے لیے، جب تک کہ نبی اجازت نہ دے وہاں سے ہلو نہیں، چپکے سے کھسک جانا جو ہے، یہ در حقیقت سورہ نور کے آخر میں آپ دیکھیں یہ مضمون بڑی پیارے انداز میں آیا ہے۔ اللہ جانتا ہے ان کو جو تم میں سے الذین یتسللون منکم لواذا، جو ادھر ادھر دیکھ کر اور اوٹ لے کر کھسک جاتے ہیں، اللہ کے علم میں ہے، اللہ تو جانتا ہے، نبی نے نہیں بھی دیکھا ہے تو اللہ کے علم میں تو ہے، اللہ اپنے نبی کو جب چاہے گا بتا دے گا کہ کون شخص تھا جو اس وقت جان چرا کر بھاگ گیا ہے۔ تو یہ بات جان لیجئے کہ یہ جو اجتماعی زندگی کا نظم ہے اس کے لیے ایک آمادگی پیدا کرنا، جب پکارا جائے گا، واپس نہیں پھیرا کوئی فرمان جنوں کا، تنہا نہیں لوٹی کبھی آواز جرس کی، جب گھنٹی بجتی ہے تو جب آواز آئے تو اس آواز کی جو وہ باز گشت جائے تو اس کے ساتھ ہی تم بھی پہنچ جاؤ۔ یہ انداز جب تک انسان پیدا نہیں کرے گا، اقامت دین کی جد و جہد کا جو کم سے کم معیار ہونا چاہیے ڈسپلن کا، وہ آپ کے اندر گویا کہ پورا نہیں ہوا۔ حکم آ گیا ہے، اب سوچ رہے ہیں جائیں یا نہ جائیں، کوئی عذر تو نہیں ہے، تلاش کر رہے ہیں کہ کوئی عذر تلاش کیا جا سکتا ہے کہ نہیں، اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے لیے اور کوئی جھوٹ موٹ جو ہے وہ جو بھی اپنا جماعتی نظم ہے اس سے جان چھڑانے کے لیے، کوئی معمولی سا کام ہے تو جیسے ڈوبتے کو تنکے کا سہارا اسی کو قیامت بنا کر، بس جی اس وقت فلاں ایک دوست آ گیا، میں تو نکل رہا تھا اجتماع میں حاضری کے لیے، ایک دوست آ گیا، میں کیا کرتا، گویا کہ وہ دوست کا آ جانا بہت بڑی قیامت ہو گئی۔ دین کا کام سمجھ کر جس جماعت کے اندر شریک ہوئے، اس کے حکم کے مقابلے میں ایک دوست کی وقتی سی اس کی صرف خوشامد کہہ لیجئے یا اس کے ساتھ مدارات کا معاملہ وہ اہم تر ہے۔ اگر یہ ہمارے پیمانے ہیں، یہ ہمارے معیارات ہیں، تو یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی بات ہے کہ ہم کو دین کے لیے کام کر رہے ہیں، اس لیے کہ وہ تو آپ کا ویلیو اسٹرکچر بتا رہا ہے کہ کس شے کی آپ کی نگاہ میں کیا اہمیت ہے۔ تو والذین استجابوا لربہم، اس استجابت میں ایک تو مجموعی استجابت ہے کہ اللہ نے پکارا اقیم الدین، ہم حاضر ہو گئے، اللہ ہم حاضر ہیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، اے اللہ ہم حاضر ہیں تیرے دین کے لیے تن من دھن لگانے کے لیے، اے اللہ میں کہہ رہا ہوں ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اے اللہ میں حاضر ہوں۔ ایک تو یہ کہ مجموعی استجابت، اور ایک یہ کہ اب جس جماعت کے نظم میں آپ اس دین کے کام کے لیے شریک ہوئے ہیں، اس کے ہر حکم، اس کی ہر پکار پر اسی انداز کے اندر فوراً حاضر ہو جانے کی کیفیت، یہ اگر نہیں ہے تو پھر یہ ساری باتیں ہی باتیں ہیں جن سے حاصل کچھ بھی نہیں ہوگا۔ والذین استجابوا لربہم واقاموا الصلاۃ، میں عرض کر چکا ہوں کہ ریڑھ کی ہڈی جو ہے اس نظام جماعت کی وہ اقامت صلاۃ ہے، وہ مرکز بندے گا، اسی کے حوالے سے ساری گفتگویں ہوں گی، اسی کے ساتھ اجتماعات ہوں گے۔ کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی مہم درپیش ہوتی تھی، فوراً الصلاۃ الجامعہ الصلاۃ الجامعہ لوگ اعلان کرتے ہوئے گھوم جاتے تھے اور لوگ جمع ہو جاتے تھے۔ یہ جو نظام تھا، پوری اجتماعیت، پوری تنظیم کا جو سٹرکچر ہے وہ اس اقامت صلاۃ کے ساتھ وابستہ ہو گیا ہو۔ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، تیسرا وصف، ان کا معاملہ ان کے مابین شورا کی بنیاد پر ہے، باہمی مشورے سے ہے، اس میں شورائیت کی روح کا پیدا ہونا ضروری ہے۔ اب یہاں بھی جیسے کہ میں عرض کر چکا ہوں، وہی تلوار سے کی دھار سے زیادہ تیز، یہاں بھی ایک انتہا تو یہ ہے اتھارٹیرینزم، میرا اختیار ہے میں جو چاہوں کروں، ایک انتہا یہ ہے کہ صاحب ہر چیز جو ہے کاؤنٹنگ آف ووٹ سے طے ہوگی، یہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا، ووٹ گن لیجئے، رائے جو ہے اس کی گنتی کے ساتھ فیصلے ہونے لگے، یہ دو انتہائیں ہیں۔ درمیان میں کیا شے مطلوب ہے؟ اس نظام جماعت کے اندر شورا کی روح کار فرما ہو، یہ محسوس نہ ہو کہ کوئی شخص اپنے آپ کو دوسروں کے اوپر ٹھوس رہا ہے، زبردستی اپنی رائے جو ہے ان کے سروں کے اوپر تھوپ رہا ہے، صرف اپنے کسی خصوصی اختیار کی بنیاد پر فیصلے کرتا چلا جا رہا ہے، بلکہ یہ کہ وہ مشورہ لیتا ہے، وہ بات کرتا ہے، لیکن یہ کہ مشوروں میں ہمارا مشورہ وہ نہیں ہے بقول علامہ اقبال کہ بندوں کو گنا کرتے ہیں تولا نہیں کرتے، گنتی پر بات نہیں ہوگی۔ ہو سکتا ہے جو صاحب امر ہے اس کے نزدیک ایک شخص کی رائے 10 آدمیوں کی رائے سے زیادہ وقی ہو، اور ایک شخص کی رائے جو ہے وہ ایک شخص کی رائے کے مساوی قرار پائے۔ یہ سارے کے سارے معاملات جو ہیں، جیسا کہ ایک بہت اہم واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں کہ کسی بھی شخص نے اگر ایک بات کہہ دی کہ حضور نے یہ فرمایا، تو قرآن مجید میں حکم ہے فتبینوا، تبیین کرو، چھان بین کرو، فرمایا بھی کہ نہیں فرمایا، یہ کہیں جھوٹ تو نہیں بول رہا۔ دین کا دار و مدار ہو جائے گا محمد رسول اللہ کے فرمودہ جو بھی باتیں ہیں ان پر، اور تم نے کسی بھی شخص کی بات کو قبول کر لیا اور وہ جھوٹی بات ہوئی تو تمہارے دین کا تو جو ہے حلیہ بگڑ کر رہ جائے گا کہ نہیں۔ لیکن اس اصول سے مستثنا بھی ہیں۔ ابو بکر صدیق نے جب کہا ہے رضی اللہ تعالی عنہ کہ الائمۃ من قریش، ذرا غور کیجئے کتنی وہ جذباتی فضا تھی، کتنا سینٹیمنٹل ایشو تھا، خلافت کا مسئلہ زیر بحث تھا، اور انصار اس دعوے کے ساتھ کھڑے ہو چکے تھے کہ خلافت ہمارا حق ہے، اس لیے کہ دین کا غلبہ جو ہے وہ ہمارے ذریعے سے ہوا ہے۔ مکے والوں کو تو ان کے لوگوں نے نکال کے باہر پھینک دیا تھا، وہاں تو 10 برس کا نتیجہ کیا نکلا وہ ہم جانتے ہیں، ہم نے مدد کی، ہم نے ساتھ دیا، ہم نے انہیں پناہ دی، تو دین غالب ہوا، لہذا خلافت ہمارا حق ہے۔ اب آپ بتائیے دلیل کے اعتبار سے کتنا مضبوط موقف، پھر یہ کہ بات سامنے آ چکی ہے، لیکن ابو بکر صدیق گئے ہیں اور جا کر صرف ایک حدیث پیش کی ہے، میں نے سنا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا سنا ہے؟ الائمۃ من قریش، امامت قریش میں ہوگی۔
امام قریش میں سے ہوں گے. آپ غور کیجئے، میرے لیے واقعتاً یہ چیز بھی ایک معجزے کے درجے میں ہے، کس طریقے سے آوازیں ختم ہو گئی. محمد کا فرمان، اور پہنچانے والا کون؟ ابو بکر. فرمان اس کا جو واجب الاذعان ہے، واجب التعمیل ہے. پہنچانے والا کون؟ جو شک و شبے سے بالا تر ہے. یہ ہے معاملہ. اصل میں استثناءات ہر جگہ ہوتی ہیں، ہر فرد کے ساتھ ایک ہی سطح نہیں ہوتی. یہ ہوتا ہے قانونی قسم کی جماعتوں میں، صاحب یہ تو ارکان ہے، رکن بن گئے تو رکن بن گئے تو ان کے ہاتھ میں ووٹ ہے. جو شخص باہر ہے، رکن نہیں بنا ہے، ان سے 10 گنا زیادہ کام کر رہا، ان کے ہاتھ میں ووٹ نہیں ہے. فیصلہ تو ان کے ہاتھ میں ہوگا کہ جو وہاں پر رکن بن گئے، اور ان میں سے ہر ایک کا ووٹ برابر ہوگا. اس کے بھی کہ جو بالکل پھسڈی ہے، کوئی کام نہیں کر رہا لیکن بہرحال اخراج نہیں ہوا ہے، اس کا بھی ایک ووٹ ہے. اور جو تن من دھن اپنا لگا چکا ہے اور لگایا جا رہا ہے، اس کا بھی ایک ووٹ ہے. تو یہ نظام در حقیقت مغرب سے درآمد شدہ ہے. اس کا ہمارے دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، ہماری تاریخ سے کوئی تعلق نہیں، قرآن سے کوئی تعلق نہیں، سنت سے کوئی تعلق نہیں، سیرت سے کوئی تعلق نہیں، ہمارے اسلاف سے کوئی تعلق نہیں. یہ تو وہ نظام ہے جس کے بارے میں اقبال نے کہا تھا کہ اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں، نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے. بدقسمتی سے ہمارے ہاں کچھ دینی جماعتیں بھی اسی نظام کو لے کر چل رہی. اصل نظام کیا ہے؟ روح ضرور رہنی چاہیے شرعیت کی، یہ محسوس نہ ہو کہ کوئی اپنے آپ کو ٹھوسے چلا جا رہا ہے، لیکن گنتی پر فیصلے نہ ہو. یہ جو روح ہے شرعیت ہے. اب دیکھیے ایک حدیث کے اندر میں تو جن چیزوں پر کہ واقعتاً سر جھک جاتا ہے بے اختیار، جو مقامات خاص، اور پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان پر کبھی کسی شے کا انکشاف ہو رہا ہے. ایک چیز پہلے 10 دفعہ پڑھی تھی، اس کی عظمت منکشف نہیں ہوئی، آج پڑھی اس کی عظمت منکشف ہو گئی. یہ ہوتا ہے. جیسے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ 300 مرتبہ میں نے پورا قرآن پڑھا کہ کہیں سے اجماع کے لیے مجھے سند مل جائے، نہیں ملی. اور 301ویں مرتبہ جب پڑھ رہا تھا تو سورہ نساء کی ایک آیت میں وہ مضمون سامنے آ گیا. غیر سبیل المومنین کے جہاں الفاظ آئے، اہل ایمان کے راستے سے ہٹنا. اہل ایمان کا راستہ کیا؟ جس پر اہل ایمان کا کنسنسس ہو گیا ہے، جس پر اجماع ہو گیا، اجماع کی دلیل مل گئی. اسی طرح میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ ایک حدیث عظمت سے سر جو ہے احساس عظمت سے جھکتا ہے. ظاہر بات ہے کہ الفاظ تو اگرچہ ایک صحابی کے ہیں، لیکن یہ جب بیعت حضور نے لی ہے تو تلقین فرمائے ہوں گے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں ہم نے بیعت کی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے علی السمع والطاعت، سنیں گے اور حکم مانیں گے، فی العسر والیسر، تنگی میں بھی آسانی میں بھی، والمنشط والمکرہ، چاہے ہماری طبیعتیں آمادہ ہوں گی تب بھی، اور ہمیں اپنی طبیعتوں پر جبر کرنا پڑے گا تب بھی، وعلی اثرۃ علینا، چاہے ہم پر دوسروں کو ترجیح دی جائے. ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ تو ترجیح دی جا رہی ہے، ترجیحی سلوک کیا جا رہا ہے، نہیں. جو بھی حضور کے ہاتھ میں ہے، جس کو چاہے منصب دیں، جس کو چاہے امیر بنائیں. ہم پہلے ہی سے فارغ خطی دے رہے ہیں، ہم پہلے ہی سے وی آر واشنگ اور ہینڈز آف. ہم اس پر جھگڑیں گے نہیں. علی اثرۃ علینا، چاہے ہمیں نظر انداز کر کے دوسروں کو ترجیح دی جائے. آگے چلیے، وعلی لا ننازع الامر اہلہ، ہم نے اس کی بھی بیعت کی تھی، اصحاب امر سے جھگڑیں گے نہیں. ایک فیصلہ اگر کسی کو صاحب امر بنا دیا ہے یا حضور نے اس کو بنا دیا ہے تو اب جو فیصلہ جو حکم دے گا ہم مانیں گے. لیکن یہاں پھر وہی دیکھیے درمیانی راستہ، وہی بال سے زیادہ باریک طرز عمل. لیکن یہ نہیں ہوگا کہ ہم اندھے بہرے بن جائیں، ہم گونگے ہو جائیں، ہماری زبانوں پر تالے ڈال لیں، نہیں. وَعَلَىٰ نَقُولَ بِالْحَقِّ أَيْنَمَا كُنَّا لَا نَخَافُ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ. ہم نے بیعت اس بات کی بھی کی تھی کہ جو بات بھی حق ہوگی کہیں گے ضرور، اور کبھی بھی کسی کے روب کی وجہ سے یا کسی کی ملامت کے خوف کی وجہ سے اپنی زبانوں کو بند نہیں کریں گے. ایک حدیث کے اندر کامل دستور موجود ہے پوری حزب اللہ کے لیے، وہ جو اقامت دین کے لیے قائم ہونے والی جد و جہد ہے. اس سے ہمیں سمجھنا ہوگا کہ شرعیت کا نظام دینی کاموں کے لیے کس نوعیت کا ہے. یہاں یہ نوٹ کیجئے کہ یہ بھی ایک تیسری شرط لازم ہے کہ جو اس ایک آیت میں آ رہی ہے. والذین استجابوا لربہم واقاموا الصلاۃ وامرهم شورى بینہم ومما رزقناہم ينفقون. چوتھی چیز، جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، صرف کرتے ہیں. خرچ کس میں کرتے ہیں؟ ویسے تو خرچ کا تو اطلاق ہوگا عام میں، اپنے اوپر خرچ کر رہا ہے تو بھی انفاق ہے، اگر اپنے اہل و عیال پر خرچ کر رہا ہے تو بھی انفاق ہے. مراد کیا ہے؟ اللہ کے اس دین کی جد و جہد میں خرچ کرتے ہیں. ورنہ اپنے اوپر خرچ، اپنی بیٹی کی شادی پر خرچ جو ہے وہ تو بنیا بھی کرتا ہے، وہ بڑا سیٹ بھی لاکھوں خرچ کر دیتا ہے، وہ خرچ مراد نہیں ہے. خرچ یہ انفاق کا لفظ جب بھی آئے گا قرآن میں اس کو نوٹ کیجئے گا کہ مختلف اصطلاحات ہیں. زکوٰۃ علیحدہ ہے، صدقہ علیحدہ ہے، قرض حسنہ علیحدہ ہے، انفاق علیحدہ ہے. یہ سارے کے سارے اصطلاحات علیحدہ ہیں. انفاق کا لفظ جب بھی آتا ہے تو آتا ہے انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں صرف کرنا. یہ ہے انفاق کے ساتھ گویا کہ محذوف الفاظ. ظاہر بات ہے کہ لوگ جب تک کہ مالی وسائل بھی پول اپ نہیں ہوں گے کام نہیں ہوگا. دین کے کام کے لیے، انقلاب کے لیے، جد و جہد کے لیے انفرادی جہاں تزکیے کا معاملہ آئے گا وہاں ہوگا زکوٰۃ کا لفظ. والذین هم للزکاۃ فاعلون، تزکیے کے ساتھ زکوٰۃ کی مناسبت ہے. لیکن جو اور یہ کہ جو ان کے اموال ہے، فی اموالہم حق للسائل والمحروم، ان کے اموال میں سائلوں اور محروموں کا بھی حق ہے.
لیکن یہاں اقامت دین کی جد و جہد ہے، لہذا لفظ کیا آیا؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے دل کھول کر خرچ کرتے ہیں ہمارے دین کے لیے۔ چوتھی صفت جو چوتھی آیت، ویسے اوصاف تو 4 اور 4 8 آ چکے ہیں، اب یہ نواں وصف جو ہے اس موضوع پر یہ 4 آیتیں آ رہی ہیں، اس بات کو ذرا سمجھ لیجئے تمہیداً، تو پھر ان کو صرف ترجمہ کر کے بات سمجھ میں آ جائے گی۔ دیکھیے 2 لیولز کو علیحدہ علیحدہ آئیڈینٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک لیول ہے دعوت تبلیغ، ایک لیول ہے اقامت انقلاب غلبہ دین۔ بسا اوقات ان دونوں کے تقاضے ایک دوسرے سے مختلف ہی نہیں متضاد ہوتے ہیں۔ آپ حیران ہوں گے، میں خاص طور پر اسٹرانگ ورڈز استعمال کر رہا ہوں تاکہ آپ چونک جائیں۔ ایک مثال دوں گا، اور کل جو مجھے تقریر کرنی ہے اس میں یہ بیسک میرا جو سمجھ میں آیا ہے مجھے اسلام کا معاشی نظام، وہ سمجھ میں یہاں سے آیا ہے کہ اصول یہ ہے کہ دین میں بسا اوقات 2 چیزیں جو ایک دوسرے سے ٹکراتی ہیں، متضاد ہیں، لیکن اپنی اپنی جگہ پر دونوں کا مقام ہے۔ مثال کیا ہے؟ کسی نے آپ کے ایک تھپڑ مارا، آپ کے لیے 2 راستے ہیں، آپ بھی جوابی تھپڑ رسید کریں، بدلہ لیں، قصاص لیں، ایک یہ کہ آپ اسے معاف کر دیں، اس کی بھی تلقین اس کی بھی تلقین۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے ہوش مندو بدلے میں زندگی ہے، سورہ بقرہ میں آیا کہ نہیں آیا؟ اور وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اگر تم معاف کر دیا کرو، تم بخش دیا کرو، تم درگزر کیا کرو، تو اللہ بھی تو غفور الرحیم ہے۔ یہاں ہو رہی ہے ترغیب عفو کی، درگزر کی، معافی کی، اور وہاں قصاص کی اور بدلے کی۔ بظاہر متضاد، دونوں چیزیں اپنی جگہ پر اہم ہیں۔ اس دنیا کے نظام کے اعتبار سے قصاص لازم، ذاتی اصلاح کے اعتبار سے عفو کے اندر زیادہ آپ کے لیے ترفع ہے۔ آپ کسی سے انتقام لے سکتے ہیں اور معاف کر دیں، آپ کو معلوم ہوگا خود کہ آپ کے اندر کتنی جلا پیدا ہو گئی ہے، آپ کا دل جو ہے کتنا منور ہو گیا ہے، آپ کی روحانیت جو ہے اسے کتنا ترفع حاصل ہوا کہ آپ انتقام لے سکتے تھے، آپ نے نہیں لیا۔ یہ ہے انفرادی اعتبار سے، لیکن اجتماعی نظم کے لیے قصاص ضروری ہے، ورنہ کیا ہوگا؟ شریروں کی حوصلہ افزائی ہوگی۔ آج آپ نے ایک کو معاف کیا، کل وہ کسی اور کے ساتھ بھی وہی معاملہ کرے گا جو آپ کے ساتھ کیا تھا، اور اگر آج آپ نے جوابی تھپڑ رسید کر دیا تو کل سے اسے ہوش آ جائے گا کہ کسی اور کے ساتھ وہ حرکت نہیں کرے گا۔ تو معلوم ہوا کہ متضاد چیزیں، لیکن ہر ایک کا اپنی جگہ پر ایک مقام ہے۔ اسی کو سمجھیے، مقام دعوت جو ہے، تبلیغ اور دعوت، اس میں صبر ہے، بدلہ نہیں ہے، انتقام نہیں ہے۔ مارے کھاؤ، صبر کرو، گالیاں کھاؤ، دعائیں دو، لوگ پتھراؤ کریں، تم پھول پیش کرو، لوگ گالیاں دیں، تم راتوں کو کھڑے ہو کر ان کی ہدایت کے لیے دعا کرو، لوگ تمہیں لہو لہان کر دیں اور فرشتہ بھی آ گیا ہو کہ تمہیں اختیار ہے اے محمد، آج اختیار تمہارے ہاتھ میں ہے، ذرا کہہ دو اللہ نے مجھے بھیجا ہے، ملک الجبال عرض کر رہا ہے اللہ نے مجھے بھیجا ہے، اگر آپ فرمائیں تو میں ان دونوں پہاڑوں کو ٹکرا دوں جن کے مابین یہ طائف کی بستی آباد ہے، اور اس کے رہنے والے پس کر سرما بن جائیں۔ لیکن نہیں، وہاں بھی کیا فرمایا کہ نہیں، اے اللہ ان کو ہدایت دے۔ کیا عجب، فرشتے سے آپ نے کیا فرمایا؟ کیا عجب کہ اللہ تعالیٰ ان کی آئندہ نسلوں کو ہدایت دے دے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہے مقام دعوت۔ سید ابو الحسن علی ندوی مدظ اللہ علی میاں، جن کو عام طور پر کہتے ہیں، ان کی کتاب جو 4-5 جلدیں، 5ویں اس کی جلد جو آئی تھی، وہ انہوں نے خود مجھے ہدیتاً پیش فرمائی دہلی میں، تاریخ دعوت و عزیمت۔ اب یہ دعوت و عزیمت اور شے ہے، اچھی طرح سمجھ لیجئے گا، اس کے تقاضے اور ہیں، اور ایک ہے اقامت اور غلبے کی جد و جہد۔ وہ تو اس طرح نہیں ہوگی، اس کے لیے تو بدلے بھی لینے پڑیں گے، اس کے لیے تو آپ کا خون اندر ہی اندر کھولتا ہے، اور اس کو ایک وقت کے لیے کہا جا رہا ہے روکے رکھو، ایک وقت آئے گا جبکہ تمہیں کہا جائے گا کہ اب بزن، اب آؤ میدان میں، اور وہ پورا جوش جو تم نے اپنے اندر، جو تمہارا خون کھولتا رہا ہے، جو تم نے اپنے اندر قوت جمع کی ہے، اس کو لاؤ میدان کے اندر بروئے کار لاؤ۔ ان دونوں چیزوں میں وہی نسبت ہے جو نسبت اس عفو اور قصاص میں ہے۔ جس طریقے سے عفو جو ہے وہ انفرادی اصلاح کے لیے بہت مفید، اجتماعی نظام کے لیے نہیں، اجتماعی نظام کے لیے قصاص، اسی طریقے سے وہ صبر اور گالیاں سن کر دعائیں دینا اور پتھراؤ کے جواب میں پھول جو ہے لوگوں کو پیش کرنا، مقام دعوت پر تو ہے، لیکن مقام اقامت پر جب آئے گا مرحلہ تو تلوار ہاتھ میں لے کر میدان میں آنا ہوگا، پھر گردنیں اڑانی ہوں گی۔ میں آخری بات کہہ رہا ہوں، آپ شاید سن کر لرز جائیں، شاید آپ نے کبھی سیرت کا اس طور سے مطالعہ نہ کیا ہو۔ آپ ذرا غور کیجئے محمد الرسول اللہ کا مزاج صلی اللہ علیہ وسلم، رافت، رحمت، شفقت، محبت، نرمی، اس کی آخری انتہا ہے، لیکن وہی محمد الرسول اللہ ہے جو ایک پورے قبیلے کے جوان مردوں کو ذبح کروا رہے ہیں اپنی نگاہوں کے سامنے۔ کروایا کہ نہیں کروایا؟ پورا قبیلہ۔ بنو قریظہ کے ساتھ کیا ہوا کہ صرف جو ہے ان کے بوڑھے اور عورتیں اور ان کے بچے چھوڑ دیے جائیں گے، باقی ان کے سارے جوان جو ہیں وہ قتل کیے جائیں گے۔ یہ قتل کیسے ہوئے؟ ایک پورے قبیلے کی جوان نفری کو قتل کرایا کس نے؟ محمد الرسول اللہ نے۔ ان سے زیادہ کوئی شفیق ہوگا؟ ان سے زیادہ کوئی رحیم ہوگا؟ ان سے زیادہ کوئی معاف فرمانے والا ہوگا؟ ان سے زیادہ کوئی درگزر کرنے والا ہوگا؟
لیکن ایک وقت آتا ہے جب کہ یہ کام کرنا پڑتا ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ وہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کے رجم کا حکم دے رہے ہیں جس کے بارے میں ساتھ فرما رہے ہیں کہ اس نے وہ توبہ کی ہے کہ اگر سارے مدینے والوں پر تقسیم کر دی جائے تو ان کی نجات کے لیے کافی ہو جائے. لیکن اللہ کا قانون اپنی جگہ ہے. وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ. یہ مجرم ہیں جنہوں نے اللہ کے دین کے اللہ کے احکام کو توڑا ہے. اب ان کے لیے آپ کے دل میں کوئی نرمی اور شفقت پیدا نہ ہونے پائے. جہاں تک اجرائے حد کا تعلق ہے پوری سختی کرتے ہوئے اپنے اوپر جھیلتے ہوئے محمد رسول اللہ نے حکم دیا ہے. 3 مرتبہ ٹالا ہے. پہلے وہ عورت آئی ہے بیچاری کہ حضور مجھ سے وہ خطا ہو گئی ہے, مجھے پاک کر دیجئے. آپ فرماتے ہیں پہلے تو اور کچھ سوالات کیے, پھر یہ پوچھا کہ کہیں تمہیں حمل تو نہیں رہ گیا, کہ حضور وہ تو ہوا ہے. تو اس ننگی جان کا کیا قصور ہے جو تمہارے جسم کے اندر پرورش پا رہی ہے؟ تمہیں تو ہم ختم کر دیں گے, اس کو کس گناہ کے پاداش میں, جاؤ وضع حمل کے بعد آنا. وہ اللہ کی بندی پھر آ گئی ہے, حضور دیکھیے میں فارغ ہو چکی ہوں, اب مجھے پاک کر دیجیے. آپ فرماتے ہیں کہ ابھی تو اس کا وجود تمہارے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے, یہ تو ختم ہو جائے گا, جاؤ دودھ پلاؤ. پھر آتی ہے جس کے بچے اس وقت جب کہ بچے کے ہاتھ میں وہ ٹکڑا ہے روٹی کا کھاتا ہوا آیا ہے. آپ سمجھیے کہ کم سے کم 3 سال بیت گئے اس میں. اس اللہ کی بندی کا تصور کیجئے ڈٹی ہوئی ہے. یہ نہیں ہے کہ ایک وقت میں جذبات میں آ کر کہہ دیا ہے کہ مجھے رجم کر دیجئے. ایک عورت کا اس فیصلے کے اوپر 3 سال تک استقامت کا معاملہ ہے. ورنہ آدمی سوچے کہ ہو گئی حماقت مجھ سے اس وقت خامخواہ میں نے جا کے کر لیا, جان بچاؤ. لیکن نہیں, 3 مرتبہ جب آئی ہے اب حضور نے بادل ناخواستہ کہنا چاہیے, حکم دیا ان کو رجم کر دیا جائے. رجم کی گئی. لیکن جب ایک مسلمان کے زبان سے نکل گیا کہ کتنی بے حیا عورت تھی, تو حضور نے ڈانٹ دیا کہ نہیں, اس نے وہ توبہ کی ہے کہ اگر تمام جو رہنے والے ہیں مدینے کے ان پر تقسیم کر دیا جائے تو تمام کی نجات کے لیے کافی ہو جائے گی. لیکن رجم بہرحال ہوا. یہ ہے اصل میں فرق, سمجھیے گا. دعوت و تبلیغ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے صوفیاء کی جو قائم کردہ روایات ہیں وہ روایات ہیں مقام دعوت کی. ان کے اندر جو بھی تھا, جو بھی ان کے ہمارے پاس حالات آتے ہیں, ان میں مبالغے کا رنگ ہو سکتا ہے, لیکن یہ کہ بہرحال من حیث الجماع ان میں جو اوصاف جمع ہوئے وہ در حقیقت مقام دعوت کے اعتبار سے جو اوصاف ہونے چاہیے وہ بتمام و کمال موجود تھے. مقام اقامت جو ہے اس پر وہ کھڑے نہیں ہوئے. اس کی وجہ یہ تھی کہ چاہے وہ نظام کتنا بھی بگڑ گیا تھا لیکن مسلمانوں کی حکومت تھی اور شریعت کا نفاذ موجود تھا. شریعت کا نفاذ موجود ہے, لہذا بغاوت نہیں ہوگی. کوئی بادشاہ اپنے گھر میں بیٹھ کر شراب پیتا ہے, جائے جہنم میں اگر وہ پیتا ہے, جواب اللہ تعالیٰ کے ہاں دے گا. لیکن اگر وہ نافذ شریعت کو کر رہا ہے تو بغاوت کی اجازت نہیں ہے. یہ وہ دور تھا جس میں ہمارے ہاں یہ نظام جو ہے تصوف کا اور خانقاہی نظام, یہ اس دوران میں وہ مدون ہوا, پروان چڑھا, اور اس کی صدیوں کی ایک ٹریڈیشنز وجود میں آ گئی. لیکن آج ہمیں نہ تو یہ کرنا چاہیے کہ ان کی نفی کر دیں, کوئی کام کیا ہی نہیں انہوں نے, نہیں, بہت بڑی خدمت ہے ان کی. دین کی تبلیغ تو دور صحابہ کے بعد صرف انہوں نے کی ہے. جو ہم جن کو علماء کہتے ہیں, فقہا کہتے ہیں, محدثین کہتے ہیں, انہوں نے علم کی خدمت کی ہے, دین کی تبلیغ نہیں کی ہے. تبلیغ کی ہے انہوں نے, جن صوفیاء نے, جنہوں نے جا کر نہ معلوم کہاں کہاں ڈیرے لگائے ہیں. جبکہ راجپوتوں کا گڑھ تھا طاقت کا, وہاں جا کر اجمیر میں جا کر بیٹھ جانا شیخ معین الدین اجمیری کا, یہ اسی شخص کا کام ہے کہ جس کے دل میں اللہ تعالیٰ پر ایمان اور آخرت کا وہ یقین جو ہے بتمام و کمال پیدا ہو چکا ہو. ایک ایک شخص کے ہاتھ پر 1-1 لاکھ افراد ایمان لا رہے ہیں. تو در حقیقت ان کی نہ خدمات کی نفی ہوگی, نہ یہ کہ اب اسی نظام کو ہمیشہ کے لیے آپ سمجھے, جب بھی دین کا کام کرنا ہو تو اسی نظام کے پیمانوں پر اور کرائیٹیریا اور اس کے جو بھی معیارات ہیں اس پر ناپنے لگے. وہ نظام اس کام کا نہیں ہے. اس کام کے لیے تو اقبال نے جو کہا صحیح کہا کہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری, کہ رسم خانقاہی ہے فقط اندوہ دلگیری. اب وہ نظام جو ہے وہ اس اقامت دین کی جد و جہد کے اندر اس کی مناسبت رکھنے والا نہیں ہے. اس کے لیے تو آنا پڑے گا میدان میں. اب یہ پس منظر جو ہے, یہ فرق و تفاوت, اس کو ذہن میں رکھیے. اب آیت پڑھیے, والذین اذا اصابہم البغی ہم ینتصرون. اور وہ لوگ جب ان پر کوئی تعدی ہوتی ہے, ظلم ہوتا ہے, زیادتی ہوتی ہے, وہ بدلہ لیتے ہیں. بتائیے الفاظ کا ذرا انداز دیکھیے, تیکھا انداز جو یہاں رخ ہے کلام کا, اس کو سمجھیے. بجائے اس کے وہ معاف کر دیتے ہیں, وہ تو بہت شفیق ہوتے ہیں, وہ تو بہت رحم دل ہوتے ہیں. اچھی باتیں تو یہ ہے نا بظاہر, وہ کسی سے انتقام نہیں لیتے, وہ کسی کے ساتھ جو ہے معاملہ وہ عفو درگزر کے سوا کوئی نہیں. عفو درگزر کے علاوہ بھی ایک معاملہ ہے جو کرنا پڑتا ہے. والذین اذا اصابہم البغی ہم ینتصرون, جیسے کہ میں عرض کر چکا ہوں, جس میں حمیت نہیں وہ کوئی کام کر ہی نہیں سکتا. لہذا غصہ آنا چاہیے, خون کھولنا چاہیے. یہ دوسری بات ہے کہ اس اقامت دین کی جد و جہد کے مرحلے کے اعتبار سے ابھی اگر ہاتھ رکے ہوئے ہیں تو ہاتھ روکے رکھو. یہ نہیں کہ خون کھولے, نہیں, خون کھولے, لیکن پارٹی ڈسپلن ہے جس کی وجہ سے ہاتھ بنا ہوا ہے. محمد کا حکم ہے, ہاتھ بنا ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے کہ اللہ کا حکم تو قرآن میں بعد میں نازل ہوا ہے. یہ نوٹ کیجئے گا, میں نے جان بوجھ کر کہا ہے. سورہ نساء میں وہ الفاظ آئے ہیں کفو ایدیکم. سورہ نساء تو مدنی ہے. یہاں 12 برس تک یہ حضور کا حکم تھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ مسلمانوں ٹیک آل دی پرسیکیوشن لیکن نو ریٹیلیشن.
جو بھی تشدد آئے جھیلو، سٹینڈ فاسٹ، ڈٹے رہو، لیکن جوابی کارروائی نہیں ہوگی۔ یہ ہے وہ کہ خون کھولے لیکن قابو میں رکھو، اتنا نہ کھولے کہ تم بے قابو ہو جاؤ۔ اگر بے قابو ہو جاؤ گے تو پھر تو کوئی کام ہوگا نہیں۔ خون کھولتا ہی نہیں تو تم بے غیرت ہو، تم سے کوئی کام ہوگا ہی نہیں۔ خون کھولے لیکن قابو میں رہے۔ یہ جس طریقے سے والذین اذا ما غضبوا هم یغفرون آیا تھا، اسی طرح آ رہا ہے والذین اذا اصابهم البغی هم ینتصرون وجزاء سیئۃ سیئۃ مثلها۔ اور جان لو قانون یہ ہے، اب چونکہ اقامت دین کی بات ہو رہی ہے، نظام دین کی بات تو قانون کے لیول کی ہوگی۔ شریعت کا قانون یہی ہے کہ برائی کی سزا، برائی کا بدلہ اتنی ہی برائی ویسی ہی برائی۔ اس میں دونوں باتیں آ گئیں، ایک تو یہ کہ بدلہ لینا کوئی بری بات نہیں ہے، نمبر دو بدلے میں حد سے تجاوز نہیں ہونا چاہیے، اتنی ہی جتنی زیادتی تم پر کی گئی اتنی زیادتی تم کرنے کے روادار ہو، اس سے زائد نہیں۔ جزاء سیئۃ سیئۃ مثلها فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ۔ ہاں جو معاف کر دے اور اصلاح کرے اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ہاں محفوظ ہوگا۔ دیکھیے پھر وہی بات آ گئی، انڈیویجول لیول پر نفی نہیں کی گئی۔ آپ انتقام پر قادر ہوں اور پھر معاف کر دیں تو آپ کے اپنے اندر ایک روحانی ترفع پیدا ہو جائے گا، ذاتی لیول پر اجر و ثواب آپ کا معین ہو جائے گا۔ اگرچہ اقامت دین کی جد و جہد کے لیے ضروری یہ ہے کہ یہی چیز نہ رہ جائے، سب کے سب بھکشو نہ بن جائیں، سب کے سب جو ہے بدھ مت کے بھکشو، کوئی انہیں مارے کچھ کرے انہیں تو ہاتھ اٹھانا ہی نہیں۔ یہ کام دنیا میں کوئی نہیں ہو پائے گا۔ معلوم ہو کہ یہ بدلہ بھی لیتے ہیں، معاف بھی کر دیتے ہیں، لیکن یہ نہیں سمجھنا چاہیے، دھوکہ نہیں کھانا چاہیے، ہو سکتا ہے کہ یہ معاف نہ کریں بلکہ بدلہ لیں۔ ایک عجیب بیلنس اس کیفیت کے اندر درکار ہے، تبھی یہ بات صحیح رخ پر آگے بڑھ سکے گی۔ فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ انہ لا یحب الظالمین۔ اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وَلَمَنِ انتصر بعد ظلمہ فاولئک ما علیہم من سبیل۔ اور جو شخص اس کے بعد کہ اس پر ظلم ہوا ہو، تعدی ہوئی ہو، زیادتی کی گئی ہو، اگر انتقام لیتا ہے تو اس پر کوئی راستہ نہیں ہے ملامت کا۔ اس کو یہ کہنا کہ تم نے برا کام کیا، یہ ہرگز جائز نہیں۔ ٹھیک ہے ایک اعلیٰ سطح کی بات ہے کہ معاف کر دیں آپ، ٹھیک ہے آپ کریں گے تو آپ کی مرضی ہے، اس کا اجر و ثواب آپ کو مل جائے گا، اس کے لیے جو روحانی ترفع ہوگا وہ آپ کو حاصل ہو جائے گا۔ لیکن معاشرے میں یہ بات کہ اگر کسی نے بدلہ لیا ہے تو اسے آپ گھٹیا سمجھے، یہ در حقیقت دین کے اس دوسرے پہلو کی نفی ہو جائے گی۔ آپ گھٹیا نہ سمجھیے، بدلہ لینے والے کے لیے حق اس کا موجود ہے۔ وَمَنِ انتصر بعد ظلمہ فاولئک ما علیہم من سبیل۔ جو مظلوم اگر وہ کوئی بدلہ لے رہا ہے تو اسے گھٹیا کام نہیں کہا جائے گا، اسے کوئی ملامت نہیں کی جائے گی، یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس نے کوئی گھٹیا کام کیا ہے، برا کام کیا ہے، کوئی ملامت کا کوئی مذمت کا راستہ اس پر نہیں ہے۔ دیکھیے یہی بات جو ہے قرآن مجید میں مختلف مواقع پر اسی پیرائے میں آئی ہے کہ یہ توازن قائم رکھنا جو ہے وہ ہے دین کی اصل، جو اس کا حسن اور خوبی جو ہے وہ توازن کے اندر ہے۔ یہ توازن جب ختم ہو جاتا ہے، اقیم الوزن بالقسط، اس پورے توازن کو پورے عدل اور اعتدال کے ساتھ برقرار رکھنا، یہ ہے دین کا جس سے کہ اصل حسن نکل کر سامنے آتا ہے۔ وَلَمَنِ انتصر، اسی لیے دیکھیے وہ فرمایا گیا لا يحب اللہ الجہر بالسوء الا من ظلم۔ کس قدر عملی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بری بات کا بلند آواز سے کہنا پسند نہیں ہے، برائی کا چرچا، بری بات کا کہنا، لیکن جس پر ظلم ہوا ہو، اگر کہیں اس کے منہ سے کوئی دکھی دل سے کوئی جملہ ایسا نکل جائے، دکھی دل سے اگر کوئی ایسی بات کہ جو معیاری نہ ہو اگر نکل گئی ہے تو اللہ معاف فرما دے گا، اس لیے کہ اس کا دل دکھا ہوا ہے، اس پر ظلم ہوا ہے۔ لا يحب اللہ الجہر، یہ 6 پارے کی پہلی آیت ہے، یہ تو بہت آسانی سے حوالہ یاد رہے گا۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء الا من ظلم۔ اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے کہ بری بات جو ہے وہ بلند آبادی سے کہی جائے، اس کا چرچا ہو، لیکن اگر کسی پر ظلم ہوا ہے اور دکھی ہوئی جو اس کی ایک نفسیاتی کیفیت ہے، دکھے دل سے اگر کوئی بری بات نکل گئی ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ قابل معافی ہے۔ وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ۔ اصل میں تو ساری ملامت اور لعنت اور مذمت جو ہے وہ کن کے لیے ہونی چاہیے؟ ان کے لیے نہیں کہ جنہوں نے حالت مظلومی میں کوئی بدلہ لے لیا، بلکہ ان کے لیے کہ جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور زمین میں سرکشی اختیار کرتے ہیں بغیر حق کے، جنہوں نے اپنی حکومتیں قائم کی ہوئی ہیں، جنہوں نے اپنی چودراہٹیں قائم کی ہوئی ہیں، جنہوں نے اپنے نظام بنائے ہوئے ہیں۔ یہ بغاوت فی الارض کیا ہے؟ دیکھیے میں کئی مرتبہ بیان کر چکا ہوں، بعض اصطلاحات جو ہیں وہ ہماری نگاہوں کے سامنے پردے کا سبب بن گئی ہیں، ان کا بھاری بھرکم جو ہے پہلو وہ اصل حقیقت کو چھپا لے جاتا ہے۔ یبغون فی الارض کسے کہتے ہیں؟ یہ زمین اللہ کی ہے، اس میں اللہ کے قانون کے سوا جو اپنا قانون چلوائے گا وہ باغی ہے۔ بات سیدھی کسے باشد، چاہے اس کا نام کچھ بھی ہو، چاہے وہ 100% مسلمانوں کی قوم ہو،
لیکن اگر وہ اللہ کی شریعت کو نافذ نہیں کر رہے، اپنے من سے بنایا ہوا کوئی قانون نافذ کر رہے ہیں، تو وہی باغی ہیں۔ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، ہے کہ نہیں؟ جو فیصلے نہیں کرتے اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق، وہی کافر، وہی فاسق، وہی ظالم، اور ظالم کا لفظ قرآن میں بالعموم آتا ہے مشرک کے لیے۔ شرک اور کسے کہتے ہیں؟ توحید یہ ہے کہ ان الحکم الا للہ، حاکمیت صرف اللہ کے لیے ہے۔ اس توحید کے اندر ہی تو لقب لگائی گئی۔ اگر کوئی اور حاکمیت کا مدعی بن گیا، چاہے وہ عوام ہو، چاہے وہ کوئی قبیلہ ہو، چاہے وہ کوئی قوم ہو، چاہے وہ کوئی فرد ہو، اس میں اس سے کوئی نوعیت کے اعتبار سے فرق واقع نہیں ہوگا۔ یہ اقامت دین کے موضوع پر اب یہاں پر آخر میں جب یہ مضمون ختم ہو رہا ہے، گویا کہ وہ بات نکھر کر پھر آ گئی کہ مراد کیا ہے؟ بغاوت کو ختم کرنا۔ الذین یبغون فی الارض، زمین میں جو بغاوت کیے ہوئے ہیں، سرکشی کیے ہوئے ہیں، ان کا کام یہ تھا اللہ کے حکم کے آگے سر جھکائیں، اللہ کی شریعت کو نافذ کریں۔ ہاں جہاں اللہ کا کوئی حکم نہیں ہے، اس کے رسول کا کوئی حکم نہیں ہے، وہاں باہمی مشورے سے جو چاہیں فیصلہ کر لیں، وہ امر و ہم ہے۔ لیکن جہاں اللہ اور اس کا رسول ہے، اس کا کوئی حکم ہے، وہ امر و ہم نہیں رہا، وہ امر اللہ ہے۔ امر و ہم شورا بینہم، جہاں اللہ اور اس کے رسول کا واضح حکم نہیں ہے، وہ امر و ہم ہے، اس کو باہمی مشورے سے طے کرو۔ اور جہاں اللہ کا حکم آ گیا ہے، اللہ کے رسول کا کوئی فرمان موجود ہے، وہ امر و ہم اب نہیں رہا، وہ امر اللہ ہے۔ وہ وہاں وہ بات آ جائے گی سورہ آل عمران میں آئی ہے، وہ یہ کہتے ہیں یقولون هل لنا من الامر من شيء قل ان الامر كله بيد الله، نبی سے کہہ دیجئے یہ امر اور اختیار کل کا کل اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو امر اللہ میں بے چون و چرا اطاعت، امر و ہم جہاں آزادی اللہ نے دی ہے وہاں باہمی مشورہ، یہ ہے وہ نظام دین۔ یہ نظام قائم ہو جائے گا تو یہ اقامت دین ہے، اور یہ اقامت دین نہیں ہے، کوئی اور اپنی حاکمیت کا نظام چلا رہا ہے، یہ بغاوت فی الارض ہے۔ اور اقامت دین کے داعیوں کو انہی سے تو پنجہ آزمائی کرنی ہے، اور یہ پنجہ آزمائی بدھ مت کے بھکشو نہیں کر سکتے، عیسائی راہب نہیں کر سکتے۔ اس پنجہ آزمائی کے لیے یہ صفات پیدا کرنی ہوں گی۔ وہ صفات پھر میں صرف آیات تلاوت کر رہا ہوں، اب ان کو ذرا اس طرح سنیے اور پڑھیے کہ یہ آپ کے دل کے اوپر، آپ کے احساسات کے اندر جذب ہوتی چلی جائیں، آپ کے دل پر اس کا نزول ہو، جیسے کہ اقبال نے کہا ہے محاورتاً کہ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف۔ فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا وما عند اللہ خیر وابقى للذین آمنوا وعلی ربهم یتوکلون والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش واذا ما غضبوا هم یغفرون والذین استجابوا لربهم واقاموا الصلاة وامرهم شورى بینهم ومما رزقناهم ينفقون والذین اذا اصابهم البغی هم ينتصرون وجزاء سیئۃ سیئۃ مثلها فمن عفا واصلح فاجره علی اللہ انه لا يحب الظالمین ولمن انتصر بعد ظلمه فاولئک ما علیہم من سبیل انما السبیل علی الذین یظلمون الناس ویبغون فی الارض بغیر الحق اولئک لهم عذاب علیم۔ یہی ہیں وہ لوگ کہ جن کے لیے عذاب علیم ہے۔ اب یہ چند آیات چھوڑ کر یہ آیت 42 ختم ہوئی ہے، بلکہ 43، اور یہ دو آیات اور ہیں جو ایک چھوٹی چٹ پر آپ کے پاس ہیں۔ چونکہ میری تو بڑی خوشی کا معاملہ ہوتا اگر اس پوری صورت کا میں یہاں درس دیتا، لیکن وہ اس طرح سے ممکن نہیں ہے۔ آئندہ تو اب ہمیں ایک صورت مکمل پڑھنی ہے، چاہے وہ 3 میں یا 4 جو بھی مہینوں میں ختم ہو۔ وہ سورہ حدید ہمارا آخری درس ہے اس منتخب نصاب کا۔ لیکن اس سورہ مبارکہ کی یہ آیات کہ یہ سب کچھ سن کر، یہ سب کچھ پڑھ کر، اس سے پہلے ان آیات کا درس بھی ہو چکا، ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فی بھی آ چکا، وہ بھی آ چکا، فلذلک فادع واستقم کما امرت ولا تتبع اهواهم وقل آمنت بما انزل الله من کتاب وامرت لأعدل بینکم۔ یہ سارا سننے کے بعد، آج کے درس کے بعد بھی اگر ٹس سے مس نہ ہو، عمل کے لیے آمادگی نہ ہو، انسان عزم مصمم نہ کرے، کوئی قدم اٹھانے کا فیصلہ نہ کرے، تو پھر جو کیفیت ہوگی ذرا اس کے لیے اس وقت جو ہے ان 2 آیات کا ترجمہ اور سن لیجئے۔ استجیبوا لربکم، لبیک کہو اپنے رب کی پکار پر، من قبل ان یاتی یوم لا مرد له من اللہ، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس دن کو کوئی بھی پھر لوٹانے والا نہیں ہوگا۔ یہ دن جو ہے ہمارے لیے انڈیویجولی ہماری موت کا دن ہے، اس لیے کہ حدیث میں لفظ آیا ہے من مات فقد قامت قیامتہ، جو مر گیا اس کی قیامت تو ہو گئی۔ اب باقیوں کی قیامت ہوتی رہے گی، ہماری قیامت تو آ گئی ہماری موت کے ساتھ۔ جب وہ قیامت صغریٰ آئے گی اسے بھی کوئی لوٹانے والا نہیں، جیسے سورہ منافقون میں ہم پڑھائے ہیں وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ جب وہ وقت معین آ جائے گا پھر ایک لحظے کے لیے اسے ٹالا نہ جائے گا، اور اس پورے عالم کی بھی ایک موت ہے اور وہ ہے قیامت۔ جب وہ گھڑی آ جائے گی اس گھڑی کا بھی کوئی ٹالنے والا نہیں۔ تو اس سے پہلے کہ وہ وقت آئے
استجیبوا لربکم من قبل ان یاتی یوم لا مرد له من اللہ ما لکم من ملجأ یومئذ، نہ اس دن تمہارے لیے کوئی ٹھکانہ ہوگا، کوئی جائے پناہ نہ ہوگی، کہیں سر نہ چھپا سکو گے، کہیں بھاگ کر اللہ تعالیٰ سے اپنی جان نہ بچا سکو گے، وما لکم من نکیر، اور کوئی نہیں ہوگا جو تمہاری طرف سے پوچھنے والا ہو۔ ہوتا ہے نا کبھی کہ کوئی شخص جو ہے پولیس پکڑ کر لے گئی اور آپ کسی اپنے محلے کے چودھری کو لے گئے کہ بھائی کیوں پکڑا گیا ہے میرے فلاں شخص کو، کیا بات ہے؟ وہاں کوئی پوچھ تاچھ کرنے والا نہیں ہوگا، کوئی نکیر کرنے والا نہیں ہوگا، کسی کی جرت نہیں ہوگی کہ پوچھ بھی سکے۔ تو لا ملجا منکم من اللہ ہے، نہ تو تمہارے لیے ما لکم من ملجأ یومئذ وما لکم من نکیر فإن اعرضوا۔ اب خطاب ہو رہا ہے حضور سے، یہ خطاب کن سے تھا؟ یہ جمع کے صیغے سے تھا۔ اب خطاب کس سے ہو رہا ہے؟ واحد کے صیغے سے، محمد رسول اللہ سے، وہ داعی جس کے بارے میں فرمایا گیا ہے، وہ آیت میں سنا چکا ہوں، آیت نمبر 14-15، فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ۔ اے نبی آپ اس کی دعوت دیتے رہیے، ڈٹے رہیے جیسے کہ آپ کو حکم ہوا ہے، چاہے آپ کی یہ دعوت ڈیف ایئرز پر جائے اور ٹکرا کر آ جائے، آپ کو یہ دعوت دیتے رہنا ہے۔ لوگ بہرے ہو گئے ہوں، کوئی آپ کی بات سننے کو تیار نہ ہو، آپ کو اپنا فرض ادا کرتے رہنا ہے۔ اب یہاں انہی سے خطاب ہو رہا ہے، فَإِنْ أَعْرَضُوا، اے نبی اگر یہ پھر بھی اعراض کریں، پیٹھ موڑ لیں، کنی کترا جائیں، فما ارسلناک علیہم حفیظا، تو ہم نے آپ کو ان پر نگران بنا کر نہیں بھیجا، آپ ان کے ٹھیکیدار نہیں ہیں، آپ ان کی طرف سے جواب دہ نہیں ہیں، ہر ایک کو اپنا جواب دینا ہے۔ آپ کا کام تھا کہ آپ پکارتے، آپ نے پکارا، یہی سورہ فرقان کے آخر میں آیا تھا کہ یہ لولا دعاؤکم، اگر تمہیں پکارنا نہ ہوتا، ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم فقد کذبتم فسوف یکون لزاما، تمہیں پکارنا تھا، حجت قائم کرنی تھی، میں نے وہ حجت قائم کر دی ہے۔ اب جس نے انکار کیا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دہی وہ کرے گا۔ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ، اگر یہ روگردانی کرتے ہیں، کندھی کتراتے ہیں، پیٹھ موڑ لیتے ہیں، تو اے نبی ہم نے آپ کو ان پر داروغہ بنا کر نہیں بھیجا، نگران بنا کر نہیں بھیجا، ان کے بارے میں آپ سے سوال نہیں ہوگا، آپ کے ذمے نہیں ہے سوائے پہنچا دینے کے، بلاغ، ان علیک الا البلاغ، نہیں ہے آپ کے ذمے مگر پہنچا دینا۔ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا، انسان کا حال تو یہی ہے جب ہم اسے اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں، کوئی نعمت دیتے ہیں، دولت دیتے ہیں، عزت دیتے ہیں، تو یہ فرح بہا، خوشی سے یہ اپنے آپے میں نہیں سماتا، یہ اترانے لگتا ہے، مغرور ہو جاتا ہے، گھمنڈ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اور جب ان کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے کبھی ان کے اوپر کوئی تکلیف آ جاتی ہے، فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ، تو انسان انتہائی ناشکرا بن جاتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ ہم نے تو کبھی اچھے دن دیکھے ہی نہیں، ہم پہ تو اللہ نے کبھی کوئی فضل کیا ہی نہیں۔ آپ غور کریں گے یہ آخری الفاظ کہاں جا کر جڑے ہیں؟ فَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ اس ذہنیت کے برعکس ذہنیت ہے۔ جب دنیا کی چیزوں ہی کی قدر ہو ہمارے دلوں میں، تو کوئی شے مل گئی تو اترائیں گے، نہیں ملی یا چھن گئی تو ہمت جواب دے جائے گی، کمر ٹوٹ کر رہ جائے گی، انسان کے اوپر ناشکرے پن کی کیفیت جو ہے وہ غالب آ جائے گی۔ جب ان چیزوں کے ساتھ کوئی دلی تعلق نہیں رہے گا تو کوئی آیا ہو اس پر فرحت نہیں ہوگی، کوئی چیز چلی جائے اس پر رنج نہیں ہوگا۔ یہ ہے سورہ حدید کا وہ مضمون، لِكَيْ لَا تَعْصَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، اے مسلمانوں جو چیز تمہارے ہاتھ سے جاتی رہے اس پر افسوس نہ کیا کرو، جو ہم کبھی دے دیا کریں اس پر اترایا نہ کرو۔ یہ دونوں چیزیں امتحان کے لیے ہیں، امتحان برابر ہے اس حالت میں بھی اس حالت میں بھی۔ تو یہ در حقیقت اس کے ساتھ فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا، یہ اس کے برعکس کیفیت پر آج کا ہمارا درس ختم ہو رہا ہے۔ وَإِنَّا، انسان کا حال کیا ہے؟ اِنَّا اِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ۔ بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم۔